اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر اللہ کی توفیق، اس کے فضل و رحمت سے دورہ قرآن پاک آج کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ لیکچر نمبر 5، سپارہ نمبر 5۔ انشاءاللہ آج 5ویں سپارے میں جو احکامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء کے احکامات ہم پچھلی کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں، کنٹینیو کریں گے مزید احکامات کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان پیارے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے، مختصر احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5واں سپارہ والمحسنات، محسن، میم ہا صاد نون۔ محسن جو ہے عربی زبان میں کسی چیز میں محفوظ ہونا، قلعہ بند ہو جانا، یعنی ایک ایسا شخص جو کہیں پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، اور اس کی ٹرم جو ہے وہ نکاح والے لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں نا شادی شدہ۔ تو محسنات جو ہے وہ شادی شدہ خواتین، آپ کہیں ترجمے میں پڑھتے ہیں نیکوکار، پاک باز، لیکن یہاں پر محسن یعنی وہ جو قلعے میں آ گیا، حصار میں آ گیا۔ اس کو اس لیے حصار کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایک تہائی ایمان بچا لیا، یعنی اپنے آپ کو اس نے پروٹیکٹ کر لیا۔ بعض جگہوں پر فرمایا آدھا ایمان اس نے اپنا بچا لیا۔ پچھلے سپارے میں، چوتھے سپارے کی جو لاسٹ آیات تھی، احکامات تھے محرمات نکاح کے بارے میں، یعنی شریعت اتنی مطہر، اتنی پاکیزہ، اتنی گریسفل ہے کہ انسان کی ساری ضروریات اور خواہشات کا احساس اس میں رکھا گیا، اور ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جہاں دیگر خواہشات ہیں، جذبات ہیں، وہاں پر جنسی خواہشات یا جذبات بھی ہیں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، تو شریعت نے ان کو بھی بے لگام نہیں چھوڑ دیا، اس کی بھی حدود، اس کی بھی لمٹس مقرر کر دی گئی، اور اس جذبے کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اعتراف میں، یعنی کسی مرد کے اعتراف میں جو خواتین ہیں، ان سے اس کی حرمت رکھ دی گئی کہ بے شمار ہمارے اعتراف میں ایسے رشتے ہیں، اگر ایک مرد کی نگاہ سے دیکھا جائے، کہ جن سے اس کی حرمت اور عزت کا ایسا تعلق ہے کہ وہ ان سے اپنی نفسانی خواہشات کی نظر سے ان کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کے لیے حرام قرار دے دی گئی۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، اور آپ دیکھیں جانوروں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملتی، کمال کی بات ہے، اللہ کی شان دیکھیں کہ جانور میں بلی ہے تو وہ بلی کا جو بچہ ہے، اب ہمیں کسی نے ایک کپل دیا، بلی کا ایک جوڑا تھا، تو اس کے وہ اور اس کے 5 بچے بھی تھے، تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ جو کپل بن گیا ہے، پیئر بن گیا ہے، یہ جو بچہ ہے یہ اسی بلی کا بچہ تھا، تو اب وہ اس کا ہسبینڈ ہے، واٹ ایور یو سے، اور اب آگے بچے ہیں۔ تو اللہ کی شان پر انسان جتنا غور کرے، اس کی عظمت پر، اپنے مسلمان ہونے پر، کہ ہم جانوروں جیسے نہیں ہیں، ہمارے ہاں رشتوں کا تقدس ہے، ان کا ادب ہے، احترام ہے، اور کہیں کوئی کمی نہیں ہے عورتوں کی نہ مردوں کی کہ ہمیں جانوروں کی طرح رشتوں کا احترام ختم کرنا پڑے یا مسخ کرنا پڑ جائے۔ تو وہ معاشرے جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں جہاں پر اب رشتوں کا بھی احترام نہیں رہا، اور دین تو صرف رشتوں کی نہیں، مرد اور عورت بغیر کمٹمنٹ کے، بغیر نکاح کے، بغیر معاہدہ نکاح کے بھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا اپنی خواہشات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے۔ باقاعدہ یہ ایک پروٹیکشن ہے عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، کہ کمٹمنٹ کریں اور پوری فیملی بنائیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان دونوں کی پسند ہو، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، رشتے میں دونوں کی رضامندی ہو، مرد باوقار طریقے سے عورت کو اپنے نکاح میں لے اور اس کو ہدیہ، تحفہ، جس کو ہم مہر کہتے ہیں، وہ ادا کرے، اس کے عوض وہ خاتون اس کو ملے گی، اور پھر حکم ہے اب اس کی کیئر کرو، یعنی آپ نے پیسے خرچ کر کے آپ اس کو لائے، اور اب آپ اس کی کیئر کریں، اس کا خرچ اٹھائیں، اس کا بوجھ اٹھائیں، اس کی مینٹیننس، نان نفقہ جس کی ٹرم ہمارے یہاں یوز کی جاتی ہے، یہ وقار، عزت، عورت کو آبرو دی گئی ہے۔ ان ملکوں کی طرح، ان قوموں کی طرح نہیں جو خواتین کو محض انہوں نے ایک ماڈل ڈیکوریشن پیس بنا دیا ہے، وہ اس سے شادی کی کمٹمنٹ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کو ایک بندہ پسند ہے اور آپ اس کے ساتھ بیڈ روم شیئر کر رہے ہیں تو شادی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے کانسیپٹ نہیں ہے شادی کا یا رجسٹر کرنے کا میرج،
وہ ذمہ داریاں لینا نہیں چاہتے, وہ اس سے فائدہ تو اٹھانا چاہتے ہیں مگر اس کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتے. اور ہم لوگ اتنے نادان ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ان معاشروں میں عورت کو بڑی آزادی دی گئی ہے, بڑی فریڈم دی گئی ہے, اور وہ فریڈم کے نام پر بے وقوف بن رہی ہیں, اور وہ ہر وقت ان کے مائنڈ میں ایسا پریشر ڈال دیا کہ تم نے باربی ڈال نظر آنا ہے, تمہارے جو سائزز ہیں باڈی کے وہ اتنے 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 انچز سے اوپر نہیں جانے چاہیے. وہ بیچاری ایسی اسٹریس میں رہتی ہیں, اور ہماری مسلمان بہنیں عورتیں جو مرضی ان کا سائز ہوتا چلا جا رہا ہے, شادی کے بعد مرد پھر بھی بس آ رہے ہیں, گھر میں رکھا ہوا ہے, انہیں کوئی سٹریس نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, جبکہ ہم تو کہتے ہیں ہونی چاہیے, اپنی کیئر کرنی چاہیے, وزن کو مینٹین رکھنا چاہیے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اپنے دین کے حسن کا اندازہ ہو سکے. یہاں عورت کے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے. باقی جہاں پہ تنگی ہے, جو تنگ کر رہے ہیں لوگ, وہ ان کا ذاتی فعل ہے. اوور آل اسلام میں حکم ہے ایک عورت کو آپ اللہ کے نام پر بیاہ کر لے آئے ہیں, آپ اس کو کچھ دے کر لے کر آئے ہیں. ان معاشروں میں جہاں عورت کی قیمت دی جاتی تھی, اسلام وہ معاشرہ نہیں تھا. وہاں پہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اپنے داماد کو پیسے دیتا تھا, جہیز کے نام پر, یا جو مرضی کہہ لیجئے کہ لے لو میری بیٹی. یہاں تو الٹا حساب یہ تھا کہ آپ مہر دیں گے تو بیٹی آپ کو ملے گی کسی کی, پھر آپ وعدہ کریں گے کہ آپ اس کا تحفظ کریں گے, اس کی ناموس کا, اس کی عزت کا, اس کی ضروریات کو پورا کریں گے. پھر حکم آیا کہ اگر اس میں آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں درگزر کریں گے. اگر اس میں 100 عیب ہیں تو ایک خوبی بھی ہوگی, وہ ایک خوبی دیکھ لیں اور 100 عیبوں کو درگزر کر دیں. اب یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو نئی لگ رہی ہوں گی, ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہی ہوں گی کہ یہ تو اسلامی معاشرے میں کہیں ہو نہیں رہا. تو اگر نہیں ہو رہا تو یہ اسلام کی غلطی نہیں ہے, آپ اسلام کو بلیم نہیں کر سکتے, آپ قرآن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے, آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکوک نہیں ہو سکتے. یہاں تو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے, لیکن بدنصیبی کے جہاں ہم دیگر معاملات میں پریکٹس نہیں کر رہے تو اس معاملے میں بھی نہیں کر رہے. مگر جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, ان کا اتباع کرتے ہیں, وہ بیویوں کی زیادتیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں اور اس کے باوجود اس کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں. یہ بات یہاں پر ہو گئی. اب ہم اپنے سپارے کی طرف آتے ہیں. سپارے کے مضامین شروع میں ہی سپارے میں جو پچھلی آیات سے سمجھ لیجئے کہ کنٹینیوشن ہے, محرمات نکاح, وہ لیڈیز, وہ خواتین, وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے. اس میں جب ہم عالم دین کا کورس کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر, کیونکہ کنفیوژن ہوتا تھا نا, اب تو ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سنتے ہیں یہ سب باتیں. جس زمانے میں ہم نے عالمہ کا کورس کیا تو یہ باتیں بہت ہی ریئر ہوا کرتی تھی, لوگوں کے پاس کانسیپٹ بھی نہیں تھا عالم دین کا, لیڈیز کا خاص طور پہ کورس کرنے کا, کہ کوئی عالمہ کورس بھی ہوتا ہے. تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں کنفیوژن ہو رہی تھی کہ کون سے رشتے سے نکاح حلال ہے اور کون سے حرام ہے. تو انہوں نے ایک بڑی پیاری ٹپ بتائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, آپ یوں کریں کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کن عورتوں سے نکاح جو ہے وہ حرام ہے, تو آپ ان 2 عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہو سکتا تو وہ ساری خواتین جو ہیں وہ نکاح کی محرمات میں شامل ہیں, کہ ایک کو اگر آپ مرد تصور کر لیں تو پھر ان کا رشتہ آپس میں کیا بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ رشتے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے. کچھ معاشروں, کچھ سوسائٹی میں کزنز میرجز کو پسند نہیں کرتے. اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو ایک الگ چیز ہے, لیکن شرعی طور پر کزنز میرجز میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ ہمارے گھروں میں بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ محلے میں یا دوستوں کے بچے ساتھ ہمارے بڑے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو چائلڈہڈ ساتھ گزارا ہے, ہمیں تو یہ اپنے بہن بھائی لگتے ہیں, ہم نے ان سے شادی نہیں کرنی. یہ بھی کوئی شریعت کا اصول نہیں. جہاں شریعت نے پابندی لگائی ہے اس پابندی کو فالو کریں, جہاں نہیں لگائی تو خود ساختہ پابندی بنانا بھی مناسب نہیں ہے. تو محرمات نکاح میں اب اس سپارے میں آ گیا شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی. What do you mean? آپ یہ کہیں گے کہ شادی شدہ عورت سے شادی نہیں کی جا سکتی, میں اس کی دوسری شادی کی بات نہیں کر رہی. یعنی جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے, اس سے جب تک وہ نکاح ختم نہیں ہوتا, نکاح ختم ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں نا, یا تو ڈیورس ہو جائے یا خاتون بیوہ ہو جائے. تو ایک آلریڈی میرڈ خاتون, جیسے آپ 2 کانٹریکٹ ایک ٹائم میں نہیں لے سکتے نا, ایک کانٹریکٹ کو فنش کرنا پڑتا ہے یا کینسل کرنا پڑتا ہے, پھر دوسرا کانٹریکٹ ہوتا ہے. تو شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا
بہت بڑا جرم ہے اور حرام بھی ہے، لیگل بھی نہیں ہے اور حرام بھی ہے، شریعت میں بھی منع ہے۔ تو فرمایا کہ شادی شدہ عورتیں حرام ہیں، ہاں جو کافروں کے مال غنیمت سے آتی ہیں، یعنی کہ جنگوں میں قیدی بن کر آ گئی، یا وہ خواتین جو مسلمان ہو گئیں اور ان کے شوہر کافر تھے اور اب وہ ہجرت کر کے آ گئی، تو وہ میرڈ تو تھیں لیکن ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ایمان نے ان کے شوہر سے تعلق ختم کر دیا۔ جب وہ اسلام لے آئیں تو اب ان کا گزشتہ شوہروں سے تعلق نہیں رہا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ خواتین نکاح کر سکتی ہیں مسلمان مردوں سے، ان کو یہ نہیں کہ وہ طلاق دے گا تو کریں گی۔ ایسے ہی جو جنگ میں قیدی بن کر آتی ہیں، اور یہ جنگ میں کوئی مسلمان ظلم نہیں کرتے تھے، اس کو بھی بڑا پورٹری کیا جاتا ہے۔ ذرا سے امیجن کیجئے پوری دنیا کی تاریخ بے فکر ہو کے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی میں آپ سے نہیں کہوں گی کہ آپ میں چھپاؤں اس بات کو، پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیے، ریسنٹ ہسٹری دیکھیں، آج کل کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیں، پچھلی گزشتہ ہسٹریز دیکھیں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں یا کوئی ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو ان کی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، صرف اور صرف یہ سوچیں، اور بالکل آپ کے سامنے چیزیں واضح ہیں۔ اسلام کا کانسیپٹ عورتیں اور قیدی مرد اور عورتیں قید میں آئیں گے تو صحیح، یہ تو جنگ کے رولز تھے، مال غنیمت بھی آتا ہے، غلام بھی آتے ہیں، قیدی بھی آتے ہیں۔ اسلام نے حکم دیا آپ ان سے نکاح کر لیں، ان کو حقیر نہ جانے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کتنے دنیا میں مختلف قومیں اور مذاہب ہیں، جب وہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی بیویوں سے، یعنی ان کی جو ایکس وائفز ہیں یا ان کی جو منقوعات تھی، ان سے وہ شادیاں کر لیتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کرتے ہوں گے؟ تو اسلام نے یہ بتایا کہ آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، نکاح، اور یہ بھی ایک کانسیپٹ غلط العام ہے کہ کنیزیں بس رکھ سکتے تھے۔ اس کی بہت شرائط تھیں، بہت نکاح کی طرح کے کئی اس کے معاملات تھے، وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کے فائنینشیل، ان کے جو ایکسپینسز ہیں وہ بیئر نہیں کر سکتے، وہ کنیزوں سے نکاح کریں، ایسے ہی نہیں رکھ لیں ان کو اپنے استعمال میں۔ تو بہت سارے احکامات ہیں جو بیڈلی مس انڈرسٹوڈ ہیں، اور اس میں جو کنیزیں رکھی جاتی تھی وہ بھی ہم نے اپنی ڈیٹیل میں، جب ہم نے قرآن کلاس کرتے تھے تو اس میں میں نے ایکسپلین بھی کیا تھا کہ کن شرائط کے تحت وہ رکھی جاتی تھی۔ یہ جو ہم نے اپنے دماغ میں گندے نظریات بنا لیے ہیں اور پھر غیر مسلم انگلیاں ہم پر اٹھاتے ہیں، وہ ہماری اپنی انٹرپریٹیشن کی اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کی مسٹیکس ہیں۔ اسلام بڑا ہی پاکیزہ اور بہت ہی پیارا دین ہے، اس میں چاہے کوئی کافر عورت بھی ہے اس کی بھی حرمت اور ناموس ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایک بڑی عورت، میں وہ لفظ بھی یوز نہیں کرنا چاہتی جو ہمارے مولوی بڑی بلنٹلی عورت کے لیے استعمال کر لیتے، میں وہ کروں گی نہیں، آپ کو شاید کبھی یاد آ جائے، جو اچھے کردار کی خاتون نہیں تھی، جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی پروفیشنل کوئی برائیاں کرنے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر اڑا دی، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس کی کون سی عزت و ناموس ہے کہ اس کو آپ نے چادر مبارک اپنی، آپ نے فرمایا، جیسے اس کے لیے الفاظ ہیں کہ اچھی خاتون ہے، آپ نے فرمایا عورت تو ہے۔ یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں۔ آج ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا لڑکی، اکثر میں نے سنا ہے لوگوں سے، اس کی ڈریسنگ حیثیت دیکھیں نا تو کیا کریں، فوراً بلیم کرتے ہیں۔ اور کئی مخصوص ڈریسز ہیں ہمارے ذہنوں میں کہ جس کے ڈریس سے آپ اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اس نے پینٹ پہنی ہوئی لڑکی نے تو وہ شریف لڑکی نہیں ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے یہ کامنٹ سنے۔ یہ کیسے آپ نے تجزیہ کیا، اور آپ کو کیسے پتا کہ عبایا والی لڑکی شریف ہے؟ تو یہ جو باتیں ہمارے عام لوگوں میں، اور وہ جواز بناتے ہیں اپنی بد نظری کا کہ ہمارا قصور نہیں ہے اس میں۔ دین نے بتایا آپ نے جج نہیں کرنا، جو بھی عورت ہے، جو بھی اس کا حلیہ ہے، آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں گے، آپ کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، اس کو اس میں سیسا ڈال دیا جائے گا اگر آپ بری نظروں سے کسی عورت کو دیکھیں گے، اور وہاں یہ نہیں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اچھا اس نے یہ والا ڈریس پہنا ہوا تھا اس لیے آپ نے دیکھ لیا تو چلو ٹھیک ہے آگے بڑھو، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اپنے دل کے دھوکے کی ساری باتیں ہیں، خواتین کی لمٹس ان کو بتا دی گئیں اور مردوں کی لمٹس ان کو بتا دی گئیں۔ تو دین اسلام میں ایک عورت چاہے وہ بری ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اس کی ناموس کو، اس کی آبرو کو ہم نے اس کی دھجیاں نہیں اڑانی، یہ کسی صورت اللہ کے پیارے حبیب کی سنت مبارکہ نہیں تھی۔ اب یہ دیکھ لیجئے اور اپنا ہمارا عمل آپ دیکھ لیجئے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں یہ بھی حکم دے دیا کہ نکاح اپنے مال کے ذریعے تم طلبگار بنتے ہو، یعنی مہر ادا کرتے ہو جو کہ ان کا حق ہے. اور اس کے بعد فرما دیا کہ البتہ ہاں وہ طلاق ہو گئی یا وہ خاتون بیوہ ہو گئی تو اس کی عدت گزرنے کے بعد شادی شدہ جو عورت تھی اپنی رضامندی سے نکاح کر سکتی ہے. کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ میں آ جاتی ہیں، قیدی بن جاتی ہیں، تمہاری ملکیت میں آ جاتی ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور جو بعض جگہوں پہ ہے کہ نکاح نہیں تھا تو وہ کیا کانٹریکٹ ہوتا تھا، وہ بھی ڈیٹیلز موجود ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 25 میں اس کو ایکسپلین کیا ہے فردر کہ جو آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے وہ اپنی کنیزوں سے نکاح کر سکتے ہیں. پھر اگلی آیت مبارکہ میں 29 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، یعنی کہ سارے معاملات چاہے وہ پرائیویٹ اور پرسنل معاملات ہوں، چاہے وہ لین دین کے معاملات ہوں، نکاح طلاق کے معاملات ہوں، واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھائیں. اور یہ خاص یہاں پر حکم نکاح کی حکمت جس سے پہلے میں پوائنٹ آؤٹ کرتی چلوں کہ نکاح کا مقصد اپنے کردار اور ناموس کی حفاظت تھا، اپنی خواہشات کی تسکین نہیں تھا. ایک انسان اس لیے نہیں نکاح کرتا کہ اس کو عورت کی ضرورت ہے، بلکہ وہ اس لیے کرے کہ مجھے اپنی نظروں کو پاک رکھنا ہے اور مجھے اپنے کردار کو، یعنی میں ولنریبل نہ بن جاؤں، کہیں خدا نخواستہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں. تو وہ پوری اس نیت کے ساتھ نکاح کرے. اور کلیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ نکاح کا مقصد تمہاری خواہشات کی تکمیل نہیں ہے. تو بہرحال نیک خواتین سے نکاح کا حکم دیا گیا اور یہ بھی بتا دیا کہ جو باندیوں سے نکاح کرتا ہے، اللہ نہ کرے اگر وہ کوئی برائی کرتی ہیں اور وہ خدا نہ خواستہ کسی غلط فعل پہ چلی جاتی ہیں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کے طریقے عطا کیے جو پچھلے لوگوں کے لیے بھی احکامات تھے. اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمانے والے اور جاننے والے ہیں. جس سے جو گناہ ہو گیا، جو خطا ہوئی، دور جہالت میں کیا کیا معاملات تھے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے. لیکن جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر بہت دور گرا دیں. اب آپ کے سامنے ہی ہے کیا صورتحال ہے. رشتے ناتوں کی تمیز نہیں رہی، نکاح کا کانسیپٹ نہیں رہا، اب جنس کا بھی تمیز نہیں. یعنی کہ ایک جانور سے بھی گر گیا انسان. جانور بھی جنس پرست نہیں ہوتا، وہ بھی اپوزٹ سیکس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے. تو انسان کہاں پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ شیطانی کام ہے. شیطان اسی طرح انسان کو فطرت سے ہٹا کر گناہوں کی طرف اور شیطانیوں کی طرف لے کر چلا جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانیاں ہوں، تو اسی لیے اس نے نکاح کے راستے کھول دی، ان کو آسان بھی فرما دیا. اہل ایمان ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. اب ناحق طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں دھوکے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں چوری کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں رابری کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس میں ملاوٹ کر کے فیک چیزیں بیچ کر، یا سٹہ بازی یا جوا، یہ گیملنگ، ہزار طریقے ہیں غلط طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا. تو یہ ساری باتوں سے، ایون رشوت، خیانت اور مجبور کرنا کسی کو رشوتیں دینے پر، اور اسی طرح سے جھوٹی قسمیں کھا کر، جھوٹی گواہی کے ذریعے گواہوں کو خرید کر، پیپرز کو بدل کر، بڑے طریقے ہیں حرام کھانے کے. حلال بس ایک ہی طریقہ ہے، سیدھا سیدھا. اور حرام کاری کے بے شمار طریقے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صراط مستقیم ایک ہے، باقی کئی راہیں ہیں جدا جدا الگ الگ، مگر ہدایت کا راستہ صرف سمپل ایک ہے، بس وہی ہے. اسی کو اگر ہم پکڑ لیں تو سیدھے چلتے چلے جائیں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تجارت جو آپس کی رضامندی سے ہو جائے. اب کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ پین ہے اور میں اس پہ 10% پروفٹ لے لوں، اگر آپ راضی ہیں دینے کے لیے تو ٹھیک ہے، اگر میں 20% لے لوں تو بھی میرے لیے ٹھیک ہے، اگر میں 50% لے لوں تو بھی میرے لیے ٹھیک ہے، اگر آپ راضی ہیں. اور اگر آپ کی مجبوری ہے، مثلا آپ کو اور کہیں سے کوئی پین مل نہیں رہا،
اور آپ مجھے پتا ہے کہ آپ کو نہیں مل رہا اور میں نے اس کی یوں، جس طرح ہمارے یہاں چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے ایک دم پرائز اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں نا، بلیک میں چیزیں بکنے لگتی ہیں، یہ تو غلط ہے. لیکن اگر میری مرضی ہے اور آپ کی بھی مرضی ہے تو میرا پروفٹ زیادہ ہے. کئی شاپس پر ہم جاتے ہیں وہ اتنی لگژریس شاپس ہوتی ہیں، ان کا رینٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے اتنی خوبصورت وہ اپنے شو رومز اور شاپس بنائی بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز بھی آپ کو، اور وہ پریزنٹ کرنے کا ان کا جو پریزنٹیشن ہے اتنی اچھی ہوتی ہے، وہ آپ کو پتا ہے یہاں سے چیزیں مہنگی ملتی ہیں. تو وہ آپ کو فورس تھوڑی کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ والی شاپ میں انٹر ہو گیا، یہاں کی تو چیزوں کی کیا ہی بات ہے. تو آپ کے پاس چوائس ہے، آپ وہاں سے مت لیں، کسی عام کسی مارٹ سے لے لیں، کسی ہلکی جگہ سے لے لیں، آن لائن آرڈر کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی رضامندی سے تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ناحق جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے اس کو بھی جائز قرار دیا کہ جس کی پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے تو اس میں جو وارثوں کو حق ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ 30 میں فرمایا جو شخص ظلمن دوسرے کا مال کھائے گا، یعنی ناحق طریقے سے اگر وہ کسی کا مال کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کا ایندھن بنے گا. کیا سودا ہے یہ تھوڑے سے دن کی تھوڑی سی خواہش، تھوڑے سے نفع کے لیے کیا ہم اپنی ساری زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونی اس کو ختم کر سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے، اور یہ انسان پہ جب شیطان غالب آتا ہے نا، وہ یہ بات نہیں سوچتا کہ میں یہ جو چھوٹی سی غلطی کر رہا ہوں اس کا مجھے جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ کتنا سنگین ہوگا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں. یعنی یہی والی بات ہے نا کہ اصل میں اسلام پر چلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. آپ ہائی گولز اپنے سیٹ کریں اور چھوٹے گولز کو اچیو کرتے ہوئے آگے بڑھیں. پہلے سوچے بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی بھی جو برائیاں ہیں انشاءاللہ اپنے پاس کوئی چپکے سے کوئی ڈائری بنا لیں، آپ کی سیکرٹ ڈائری ہو، اور آپ دیکھیں کہ، اور بڑے دل اس میں آپ کو بڑا کرنا پڑے گا، یہ برائیاں تو مجھ میں ہیں. پھر آپ ٹارگٹ کر لیں کہ مجھے ایک برائی ختم کرنی ہے اپنی، کراس لگا دیں اسے اور اس کے اوپر آپ کام کریں. پھر وہ ختم ہو جائے، پھر دوسری، پھر تیسری. چوز خود کر لیں کیا آپ پہلے کر سکتے ہیں اور کیا آپ کے لیے مشکل ہے. گریجولی اپنے گول کی طرف بڑھتے چلے جائیں. ٹیک یور ٹائم. بس زندگی شرط ہے، وہ اللہ جانتا ہے کتنی ہے، لیکن آپ نیت تو کریں، ارادہ تو کریں. تو اللہ تعالیٰ کتنے رحمان اور رحیم ہے. فرمایا اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو اللہ تعالیٰ تو اتنے مہربان ہیں، تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں اور خطاؤں کو تو ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ ہر شے کے جاننے والے ہیں. اور پھر ایک بات ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ نے مرد کو ایک بزرگی اور فضیلت دی ہے، اور یہ بھی بڑا خوبصورت نظام ہے اللہ کا. وہ مضبوط ہے، وہ سخت ہے، فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ نے نظام بنایا، مرد بھی بنائے، خواتین بھی بنائی. نہ مرد برا ہے اور نہ عورتیں بری ہیں، نہ مرد اچھا ہے عورتوں سے اور نہ عورتیں مردوں سے اچھی ہیں. دونوں کا اپنا اپنا دائرہ ہے. یہ بحث، یہ ڈیبیٹ، یہ بالکل غیر اہم ہے، بلکہ بالکل ہی شیطانی ڈیبیٹ ہے. عورت اچھی ہے یا مرد اچھا ہے، عورتیں ایسی ہوتی ہیں مرد ایسے ہوتے ہیں. ہاں آپ تھوڑی سی اپنی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ خواتین میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے یا مردوں میں یہ ہوتی ہے، یہ ایک الگ اسٹڈی ہے. ساری عورتیں جیسی نہیں ہوتی، سب مرد بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اسکلز ان میں رکھی. کیا آپ کسی ایک کو اچھا کہتے ہیں تو اللہ کو عیب بتاتے ہیں؟ معاذ اللہ. جس خالق نے بنایا اسے ایک چیز اچھی بنا دی اور ایک ناقص بنا دی، کیسے ہوا یہ؟ تو پھر تو بنانے والے کے اوپر بلیم جا رہا ہے نا، معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کل پڑھا کہ ایک جرثومے سے سپلٹ کر دیا ایکس اینڈ وائی. یہ ایک سیل تھا، اس سے دو ہو گئے، ایک ایکس بن گیا اور ایک وائی بن گیا، ایک مرد اور ایک عورت. دونوں کے ڈفرنٹ
اللہ تعالیٰ نے ٹاسک دے دیے انہیں ان کی صلاحیتوں کے مطابق. مرد کو کہا تم رجال جو ہو قوامون ہو, قوامون قائم, ذمہ دار. ہم تو پتہ نہیں کیا کیا ترجمے کرتے ہیں. یو آر ریسپانسبل. ریسپانسبل جس کو بنا دیا گیا, یہ آپ نے کہاں سے جان لیا کہ جس کا ریسپانسبل بنا ہے وہ نالائق ہے؟ تو بتایا کہ تم ذمہ دار ہو, تم پروٹیکٹ کرو خواتین کو. یہ ان کی بڑائی ہے, ان کی عظمت ہے, یہ ان کی خوبی ہے, یہ ان کا ظرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر گروہ کو دوسرے پر خاص خاص باتوں میں فضیلت دی گئی, تو ایسی فضیلت مردوں کو بھی عورتوں کے لیے دی گئی. تو مرد خواتین کی ضروریات معیشت جو ہیں, ان کی جو فائنینشیل نیڈز ہیں, اکانومی وغیرہ کے قیام کا ذریعہ ہیں. اسی لیے ان کو سربراہ بنایا گھر کا. سربراہ کا مطلب یو آر ریسپانسبل. جیسے آپ کلاس روم میں, آپ کو یاد ہوگا جس کو مانیٹر بنا دیتے تھے, شروع میں بڑا خوش ہوتے تھے ہمیں مانیٹر بنا دیا, بعد میں اتنا پریشان ہوتے تھے, ساری مصیبت ہماری, کوئی نوٹس بچوں تک نہیں پہنچا, بچوں نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا, وہ ٹیچر مانیٹر کو ڈانٹ رہی ہوتی تھی. دیکھتے تو ہیں کہ جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کو سنبھال لے گا. کبھی کبھی کچھ ٹیچرز جس میں کم صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو مانیٹر بنا دیتے ہیں تاکہ اس کی پرسنالٹی بہتر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ریسپانسبل بنا دیا اور کہا کہ مت تم اس طرح مت سوچو. اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. جو خواتین کو فضیلتیں عطا کی ہیں وہ مردوں کے پاس نہیں ہیں, جو مردوں کو دی ہیں وہ خواتین کے پاس نہیں ہیں. تو جو نیک بیویاں ہوتی ہیں یا خواتین, وہ فرما بردار ہوتی ہیں, مردوں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں, یعنی عورتیں دل برداشتہ نہ ہوں. اللہ کی عدالت میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ فرق نظام کائنات کو, یہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے. جیسے ایک ماں کے لیے اپنے سارے بچے برابر ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتی یہ کام آپ کریں گے, یہ آپ کریں گے, یہ آپ کریں گے. ہو سکتا ہے ماں سے کچھ کمی زیادتی ہو جائے, اللہ سے نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے لیے سب برابر ہیں, بس انتظام اور دنیا کے امور کو چلانے کے لیے ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں رسپانسبلٹیز. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فضیلت کے معیار میں خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا. اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا گیا, اور خواتین سے کہا گیا کہ جو تم گھر کا چیز اٹھا کے بھی ادھر سے ادھر رکھ دیتی ہو, حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی تم صدقہ کرتی ہو. یعنی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے صرف ڈسٹنگ کر لیں, کوئی چیزوں کو پراپر رکھ دیں, تو ہمارے لیے تو صدقے کا ثواب ہے. گھر کے کام کاج ہمارے لیے عمرے کا اجر و ثواب ہے. تو اپنی اپنی سوچ کی بات ہے, ضد اور بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. بس اصل بات یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا کی ہے اس کو بھرپور طریقے سے ہم پورا کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوں گے اور ہماری بھی انشاءاللہ زندگی اچھی ہوگی. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت مبارکہ 32 میں حسد کی بھی ممانعت کر دی کہ دیکھو اللہ نے جس کو, اب کسی کو مال زیادہ ملا, کسی کو کم ملا, کسی کو کوئی رتبہ ملا, کسی کو کوئی, دوسرے کے مقام اور مرتبے پر حسد مت کریں. یہ مجھے کیوں نہیں مرتبہ دیا, بلکہ مرتبہ itself ایک مصیبت ہے. آنیسٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی منہ سے نہ مانگے کوئی ذمہ داری, اور فرمایا کہ جس کو حاکم بنا دیا گیا یا قاضی بنا دیا گیا یا جس کو کوئی رسپانسبلٹی دے دی گئی, سمجھو کہ اس کو 2 ہی چھری سے ذبح کر دیا گیا. اس وقت تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا, مجھے یہ پوسٹ مل گئی ہے, یہ سیٹ مل گئی ہے, اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کیا حسد کر کے دیکھنا ہے, جو میرے نصیب میں ہے مجھے ضرور ملے گا. اور یہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ جو مجھے دیا وہ میرے لیے اچھا تھا, جو اسے دیا وہ اس کے لیے اچھا تھا, جو میرے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے, تو جو اس کے پاس ہے میں اس پہ کیوں حسد کروں. یہ انسان ذہن میں رکھے. اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, حدیث ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پر عیب باندھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے بغاوت کرتے ہیں. پوچھا گیا یہ کیا اللہ سے بغاوت, فرمایا اللہ کسی کو کوئی مرتبہ دے اور تم اس پر حسد کرو تو یہ اللہ پر اعتراض کرنا, اس کے حکم سے بغاوت کرنا ہے. یعنی تو ایسے ہی ہے نا, میں آپ کی ٹیچر ہوں فار ایگزامپل, آپ کا ایک ماشاءاللہ ایک گروپ ہے, میری زوم کی بہنوں کا ایک گروپ ہے, میرے لیے سب قابل اعتبار ہیں اور میرا ایک ان سے روحانی تعلق ہے. اب میں کہتی ہوں کسی ایک سے کہ بھائی یہ آپ ذمہ داری لے لیں, اب دوسرے ناراض ہو جائیں, کسی ایک کو تو ذمہ داری دینی تھی نا. تو اس سے آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جس کو ذمہ داری دی ہے اس سے مجھے زیادہ محبت اور لگاؤ ہے اور جس کو نہیں دی اس سے نہیں ہے. اب اگر آپ ناراض ہیں اس سے تو اس کا مطلب آپ مجھ سے ناراض ہیں, کیونکہ آپ نے
میری جو چوائس تھی، جو میں نے سوچا تھا، کوئی سوچ سمجھ کے ہی کچھ فیصلہ کیا ہوگا، اس پر آپ نے اعتراض کیا، آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا جس کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ تو یہ معاملات یہاں پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کسی سے کسی بھی معاملے میں حسد نہ کریں، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی پیاری چیز ہے جس کو ملی ہے، تو آپ بھی اللہ سے سوال کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں دو لوگوں سے آپ حسد کر سکتے ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے علم عطا کیا، عالم ہے اور علم کو پھیلاتا ہے، اور ایک وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ سخاوت کرتا ہے۔ آپ حسد کر سکتے ہیں اس سے کہ اللہ مجھے علم عطا کریں گے، اس سے زیادہ پھیلاؤں گا، اور عمل بھی کرنا ہے obviously، اور مجھے مال دیں گے تو اس سے بھی زیادہ سخاوت کروں گا، یہ تو شاید کم کرتا ہوں، میں اس سے ڈبل کروں گا، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر واضح فرمایا کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں، بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو جو خواتین عورت شوہر کی نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور ایک حکم یہاں یہ آ گیا کہ جو خدا نخواستہ کسی نافرمانی یا برائی میں مبتلا ہو جائے تو پہلے شوہر اس کو سمجھائے، محبت سے، پیار سے اس کے حقوق ادا کرتا رہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ اگر کسی صورت نہ مانے تو پھر حکم آ گیا کہ آپ رومز الگ کر لیں، ناراضگی کا ایک اظہار ہے۔ اگر پھر بھی نہ مانے تو سختی کے ساتھ وَضْرِبُوا، ضربو، ضرب بیان کرنے میں بھی ہے، چھوڑ دینے میں بھی ہے، اور کہیں پہ کہتے ہیں ضرب لگانے والی بات، تو وہ بھی بڑی ہی ڈیٹیل احکامات ہیں اس میں بھی، جو ہم نے غلط نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ عورتیں اگر تمہاری نافرمان ہو گئی ہیں تو تم ان کو مار پیٹ سکتے ہو۔ کوئی مارنے پیٹنے کا حکم بالکل بھی نہیں ہے، اگر آپ ڈیٹیل میں جا کر آیت دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا بالکل۔ اور اس کے علاوہ نشوزہ جو ہے نا، نافرمانی بھی، وہ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں کہ یہ میں نے منع کیا تھا تو اپنی ماں کے گھر چلی گئی، یا میں نے کہا تھا کہ آلو ٹینڈے نہ پکانا تو اس نے وہ پکا لیے۔ جو ہمارے گھروں میں معاملات ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ہے، اور بڑی ڈیٹیل ہے اس کی۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو انڈائریکٹلی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی مارنے کا تصور نہیں ہے، اور یہ بالکل واضح بات یہاں پر بیان کر دی گئی۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر وہ کسی بہت ہی صریح گناہ میں یا اللہ کی حدود کی نافرمانی میں مبتلا ہیں تو پھر حکم دیا گیا کہ سختی کریں، ادروائز جو ہم نے اس کا نتیجہ نکالا ہے وہ بالکل اس صورت میں نہیں ہے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو طریقہ تو یہی ہے کہ رشتہ دار دونوں سائڈ سے فریقین بیٹھیں، ان دونوں کی بات کو سنیں، اور وہ جانبدار نہ ہوں، بائسڈ نہ ہوں۔ اور یہ بہت ہوتا ہے، بہت ظلم ہوتا ہے لوگوں پہ جب دو فریق بیٹھتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ ہمیں بھی موقع ملا ہے بیٹھنے کا، یا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے بلایا ہے، سننے کے لیے بلایا، یا اپنے آس پاس میں جاننے ملنے والوں میں دیکھا کچھ لوگ ایک فریق کی طرف ہوتے ہیں، مطلب کچھ خواتین کی زیادتی بھی ہوگی تو وہ انہی کی سپورٹ میں ہوں گے، اور کچھ مردوں کی زیادتی ہو نہ ہو، اگر انہوں نے اس کے خلاف بات کرنی ہے تو اس کے خلاف ہی بات کریں گے، یعنی کسی ایک کو فیور دیتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی بات آ گیا کہ لڑکی جن پہ ٹرسٹ کرتی ہے وائف، وہ اپنے فیملی ممبرز کو بلائے، اور مرد جن اپنے فیملی ممبرز پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، انہیں بٹھائے۔ اب وہ دونوں آنےسٹ اوپینین دیں اور کوشش کریں کہ پیچ اپ ڈیل ہو جائے، کہ کچھ کہتے ہیں نا کچھ لو اور کچھ دو والی بات، کہ چلو یوں نہیں ہوگا تو یوں کر لیں گے، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ کر لیں تاکہ رشتہ بنا رہے۔ نہیں ہو سکتی تو پھر اللہ کے حکم سے آسانی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ موافقت کرنا چاہیں گے میاں بیوی تو اللہ ان کے دلوں کو دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ جوڑ دیں گے، ادروائز پھر راستہ تو اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے۔ پھر آیت مبارکہ 36 میں توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں سے منع کر دیا، اور اس کے بعد حقوق العباد کا بیان کیا گیا، جس میں ماں باپ، قرابت دار، یتیم، مساکین، پڑوسی، مسافر، جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، یہ سب، کسی سے بھی تعصب نہیں برتنا، کسی نے کوئی ہماری غلطی نکال دی، ہمارا ورکر ہے، بس بھئی خار آ گئی دل میں، اب اس کو تو ٹف ٹائم دینا ہے، اس نے کیسے میری بات کی نفی کی یا میری کسی غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، اور اپنی انا سے تو ہمیں بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے معاملات ان لوگوں سے اچھے کرنے ہیں، اور پڑوسیوں کی درجہ بندی بھی کر دی گئی، پڑوسیوں کی بھی اقسام بتا دی گئی
ایک پڑوسی وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا دوہرا حق ہو گیا، ایک رشتہ داری کی وجہ سے یعنی ریلیٹو بھی ہے اور نیبر بھی ہے، دو حق ہو گئے اس کے، اور قرابت داری کی وجہ سے اور اسلامی رشتہ بھی، مسلم بردرہڈ بھی، اس کی بھی بات باز نے کی۔ دوسرا پڑوسی اجنبی ہے، ہم اس کو جانتے نہیں تھے اور بہرحال ہمارا نیبر ہے، اور اس اجنبی سے مراد جو رشتہ دار نہیں ہے، کسی دوسرے مذہب کا بندہ ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور جو تیسرا پڑوسی ہے وہ ان کو کہتے ہیں عارضی پڑوسی، کلیگز وغیرہ، کہیں ہم جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، کسی جگہ پر ہم جاتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ تینوں کے ساتھ اچھا سلوک درجہ بدرجہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات فرمائی، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب ہم کہتے ہیں ناخن بڑے ہوئے ہیں، نیل کلر لگا ہوا ہے، یہ میں بڑی چیزیں سنتی ہوں تو میرا دل کڑتا ہے ان باتوں پہ، آئی برو بنی ہوئی ہے، او ہو اذان ہو رہی تھی دوپٹہ نہیں اوڑا، یہ ہمارے معاملات ہیں، اور ہمیں یہ فکر ہے کہ اگر ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ یہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ان کا تو کہیں پہ ذکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن وہ نہیں ہے جس کے شر سے اس کے پڑوسی نہ بچے۔ اب شر کئی طرح کا ہوتا ہے، اپنا کچرا آپ نے جا کر اس کے گھر ڈال دیا، اپنا گھر صاف کیا، یا کار واش کی اور سارا ان کے گھر کے آگے کیچڑ، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس جگہ پر ہیں، کس کنٹری میں ہیں، کس طرح سے نوائز بہت زیادہ آپ کریں، لاؤڈ نوائزز ہوں، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہو، کچھ ایسی چیز، کئی لوگ ایسی چیزیں بناتے ہیں اتنی بری اسمیل آتی ہے کہ دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کوکنگ پورا دن وہ پتہ نہیں کیا پک رہا ہوتا ہے، وہ اس کی اسمیل سے دم گھٹنے لگ جاتا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کار آپ کے گھر کے آگے پارک کر دی، اب آپ کو نکلنا ہے، آنا جانا ہے تو مشکل، تو کئی طرح سے، یا پھر کچھ ایسا معاملہ کر دیا جیسے اللہ کے حبیب نے تو فرمایا اپنی دیوار بھی اونچی نہ کرو اتنی کہ پڑوسی کے آکسیجن، ہوا، روشنی رک جائے، اللہ اکبر، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو جیسا اپنا گھر بنانا ہوتا ہے ہم ویسا ہی بناتے ہیں، ہمیں تو کوئی غرض نہیں ہوتی کہ پڑوسیوں کے لیے ان کی سانس رک جائے گی یا ان کی آکسیجن رک جائے گی یا ہوا رک جائے گی یا روشنی، ہمیں تو بالکل پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو عرض میں کر رہی ہوں کہ جیسے ہم ان معاملات میں، ایسے ہمارے سارے معاملات میں حال ہے کہ اسلام کا جو سسٹم تھا نا، اگر ہم اس کو فالو کر لیتے تو دنیا ہی جنت جیسی نظر آنے لگ جاتی ہمیں۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی کہ پڑوسیوں کے بارے میں بدگوئی کرنا، کسی نے پوچھا کہ ایسے پڑوسی ان کی جھوٹ موٹ کی برائیاں کر دی جا کر، تو اس طرح سے کسی بھی سینس میں پڑوسیوں کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ کے حبیب نے تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اتنے مجھے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ابھی جائیداد میں بھی بتا دیں گے کہ پڑوسی کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ معاملات تھے۔ پھر آیت 37 سے 40 تک میں بخل اور ریاکاری، ایک بندہ خرچ کرتا ہی نہیں ہے اور ایک شو آف کرتا ہے، دونوں ہی غلط ہیں، سختی کے ساتھ اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا، اور اس کی بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی فرمائی، اور فرمایا کہ جو خرچ کرے گا اجر عظیم اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں پر یہ بھی بات بیان فرما دی گئی کہ قیامت کے دن جو ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتا تھا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا قیامت کے دن پر ایمان ہی نہیں تھا۔ اور اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں بڑا پیارا حکم آ رہا ہے 41 میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اور کیا حال ہوگا اس دن جب اللہ سبحانہ و تعالی ہر امت میں سے ایک شہید گواہ بنا کے لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس سارے گواہوں پر، یعنی ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، کون ایمان لایا، کس نے تکذیب کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جو ہم کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، تو یہ ہم نہیں کہتے، یوں تو
مجھے بھی بچپن میں محسوس ہوتا تھا کہ یہ تو سارے لوگ اپنے نبی کو افضل کہتے ہوں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی لیے اپنے نبی کو افضل کہتے ہیں کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ لیکن یہ اللہ نے فیصلہ فرمایا، جس نے تمام انبیاء کا ذکر فرمایا، جس نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی بھی عظمت اور ان کی بھی فضیلت بیان فرمائی، تو اس نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کی اور ان کی امتوں کی گواہی دیں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت بھی دیگر امتوں کی گواہی دینے والی ہوگی۔ یہ بہت بڑا ایک مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عطا کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس دن حسرت کریں گے، ان کے لیے وہ حسرت کا دن ہوگا، پچھتاوے کا دن ہوگا، جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ پھر یہاں پر ایک نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی ممانعت، یعنی شروع میں شراب کی قطعی حرمت نہیں ہوئی تھی، اور شراب ایک مشروب تھا، اٹ واز جسٹ اے کامن ڈرنک، جیسے ہم منرل واٹر پیتے ہیں، تو ہمارے یہاں کچھ لوگ منرل واٹر نہیں پیتے نا، ٹیپ واٹر پیتے ہیں۔ تو عرب میں یا اس زمانے کے لوگوں میں شراب آلموسٹ اتنی ہی کامن تھی، یہ کوئی لگژری نہیں تھی یا کسی کے پاس نہیں ہوتی تھی، ایک مشروب تھا۔ اس دور میں بھی موحد جو تھے اللہ کے پیارے، وہ اس سے بچے رہے، اور اس کے سوا پھر وہی بات کہ حرام نہیں ہوئی تھی، تو گریجولی اس کو منع کیا گیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ 5 نمازیں فرض ہو چکی تھی، تو نشہ کیسے اترے کہ ایک نماز کے وقت اگر نشہ کریں یا نماز ادا کر کے، تو کیسے ہوگا کہ اگلی نماز تک آپ کا مائنڈ کلیئر ہو چکا ہوگا؟ تو گریجولی تمام لوگوں نے شراب کو ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے لیے پھر شراب معنی رکھتی تھی، اللہ کا ذکر معنی رکھتا تھا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اچھا اس کی حکمت جو ہے وہ بھی میں کلیئر کروں کہ تمہیں پتا چلے حتی تعلموا ما تقولون۔ یہ مجھے لگتا ہے ہمارے لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے، ہم نشے میں تو نہیں ہوتے لیکن پتا تو ہمیں بھی نہیں چل رہا ہوتا ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میں تھوڑا سا اس سے اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں اس سینس میں کہ نماز اگر سمجھ نہیں آ رہی، بڑ 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 کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر کوئی لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ اکبر آپ نے نماز کے لیے ایسے لفظ استعمال کر دیے۔ ہمارے لوگ اتنے ایموشنل ہیں، بات پہ غور نہیں کرتے گئے، آپ نے اتنی پیاری نماز کے لیے لفظ استعمال کر دیے، یہ بات پکڑ لیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے اتنے سالوں سے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے، ذرا پوچھئے تو صحیح سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے، پوچھے لوگوں سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب کیا ہے، پتہ ہے آپ سب کو یہ؟ تو جنہیں نہیں پتا وہ فکر یہ کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ میں آپ کو کسی کے پاس بھیجتی ہوں، جاؤ اس سے آپ کی میٹنگ ہے، اب آپ اس کے پاس جائیں گے، اب آپ میٹنگ کریں گے، کچھ بولیں گے، تو آپ جو بول رہے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نا آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، تو نماز کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے۔ یہ مثال ہم سب کو بھی اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بڑی خوبصورت بات، تیمم کا جو حکم تھا وہ بھی بڑے کمال کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت تھی امت مسلمہ کے لیے، کہ اگر جنبی بھی ہے یعنی جنابت کی حالت ہے، ناپاکی، وہ کنڈیشنز جن میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اس صورت میں بھی اگر پانی موجود نہیں ہے یا پانی استعمال نہیں کر سکتے فار سم ریزنز، ڈاکٹر نے منع کر دیا یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں آپ نہیں پانی استعمال کر سکتے، پانی تو بہت ہے مگر آپ استعمال نہیں کر سکتے، تیمم کریں پاک مٹی سے۔ اور اس کا جو سنت طریقہ، یوں زمین پر ہاتھ اپنے چہرے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایت میں ہے کہ جھاڑا اور بعض روایت میں ہے کہ جھاڑا بھی نہیں، پاک مٹی پہ بس ہاتھ لگائے، چہرہ مبارک پر پھیرے، بعض میں ہے کہ یہاں تک ہاتھوں پہ پھیرے اور بعض میں ہے کہ یہاں تک ہاتھوں پہ پھیرے، دونوں درست ہے، جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ دونوں ہی بڑے بڑے صحابہ کرام سے جو ہے وہ ثابت ہے۔ کیا شان ہے میرے رب کی کہ پانی نہیں ہے تو آپ عبادت مت روکیں، عمل جاری رہے گا، آپ کے لیے آلٹرنیٹو ہے، اس کا خیال رکھیں گے۔ اور یہ جو تیمم تھا یہ کسی امت کے لیے نہیں تھا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے بہت آسانی دے دی گئی. مسافر ہیں, پانی اویلیبل نہیں ہے, یا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے, بیماری کی صورت میں, یہ سب صورتوں میں تیمم وضو کی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور غسل کی جگہ بھی ہو سکتا ہے, دونوں بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں بھی تیمم کا طریقہ نیت کے ساتھ, نیت کے لیے کوئی کلمات کہنا یا پرٹیکولر ورڈنگز نہیں ہے, بس نیت مطلب یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. تو آپ نے ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ لگائے, اگر آپ کے پاس میدان نہیں ہے, مٹی نہیں ہے, آپ اپنی وال کے اوپر ہاتھ لگا لیں, اور اس کے بعد آپ وہ ہاتھ جو ہے وہ چہرے پر مل لیں, اور پھر دوسری دفعہ پھر ہاتھ لگائیں, اور مٹی پر ہاتھ لگا کر وہی, یا وال پر اگر نہیں مٹی اویلیبل ہے تو پھر چہرے اور پھر ہاتھوں میں وہی بات جیسے میں نے عرض کی کہ اتنا ہاتھ بھی اور کونیوں سمیت ہاتھ بھی, دونوں روایات سے ثابت ہیں. تو یہ معاملہ زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے, جو بھی مطلب جس چیز سے, مٹی میں سے جو بھی بنی ہوئی چیز ہے زمین کی جنس کی. پھر 46 آیت میں یہودیوں کی ایک بری خصلت کلام الہی میں تحریف, امینڈمنٹ, اس میں سے احکامات بدل دینا, ایکسچینج کر دینا, چھپا دینا, ایڈیشنز کر دینا, یہ بتا دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اور کے بجائے وہ کیا کہتے تھے دل میں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, اور آپ کا حکم نہ سنا جائے, اور رائینا, ہماری رعایت کیجئے کہ کلمے کو زبان پھیر کر رائینا کر کے بولتے تھے, جو بے ادبی اور گستاخی کے مفہوم میں تھا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو یہ بھی کتنا, دیکھیں بے ادبی کتنی بری چیز ہے. ہم اللہ کے لیے تو اور کیا کیا, اچھا میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, اس کو ہم ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے, یہ تو تڑاک والی لینگویج کو ہم کوشش کریں گے نہ بولیں. جب بچے آپ سے سوال کرتے ہیں نا, یہ کہ اللہ کے لیے آپ تو کر رہے ہیں, اپنے استاد کو تو نہیں کہتے, اب ہم اس میں سے لاجک نکال کے لے آتے ہیں توحید کا, اور یہ اللہ سے کیا ہماری بے تکلفی ہے. تو کوشش یہی کریں کہ اللہ کو تو نہ کہیں, آپ اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ جل جلالہ, اللہ تعالی, اللہ کریم, اس کی شان کے مطابق پکاریں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو سختی نہیں فرمائی, مگر اپنے حبیب کے ادب کے لیے بڑی سختی فرمائی گئی. اور جو زبان کو ٹویسٹ کر رہے تھے اور جو جان بوجھ کر مبالغہ بھی پیدا کر رہے تھے, فرمایا یہ لفظ ہی تم نہیں بولو گے جس سے میرے نبی کی شان میں کوئی بے ادبی ہو سکے, ورنہ اللہ کا عذاب ان پر مستقل آئے گا, اور سزاؤں کے طور پر ان کی صورتیں بگاڑ دی جائیں گی جو گستاخی کریں گے اللہ کے حبیب کی شان میں. پھر 48 میں فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت معاف نہیں فرمائیں گے, ہاں اس سے کم جو گناہ ہوں گے جس کے لیے وہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے بات پھر وہی آ گئی کہ وہ اللہ کی مرضی ہے, معاف فرمائے یا نہ فرمائے, لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. یہ طے بات ہے کہ مشرک جو مر گیا اس کے لیے نہ آپ نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 49 آیت میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. شیخی خورے لوگ, میں بڑا پہنچا ہوا, I heard about it. ایک جگہ میں گئی, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی, ایک مسجد میں بیان کرنے کے لیے, اور میں بہت سرپرائز تھی کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بچپن سے, اور ہم نے پاکستان میں ایسے عالم یا ایسے مبلغ نہیں دیکھے جو اتنے اوپرلی اپنی تعریف کریں. کر لیتے ہوں گے لیکن تھوڑی شرم سے کر لیتے ہوں گے. یعنی یہ بالکل ایسے جس میں آپ کو, جی میں بڑی پہنچی ہوئی ہوں, مجھ میں فلاں کا نور ہے, میں اس سے اس سے, جو اس بندے نے استغفر اللہ, میں نے کہا اس سے تو کسی اور کو کہہ دیتا کہ میری یہ تعریفیں کر دو تو اتنا برا نہ لگتا. جو اس بندے نے اپنے منہ سے اپنی تعریفیں, اللہ اکبر, اور اللہ کے نبی, انبیاء علیہ السلام اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان سے زیادہ, آج مجھے صرف ایک جواب دے دیں, کیا اللہ کے انبیاء سے اور اصحاب رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اور امت میں پیدا ہوا ہے کیا؟ اور انہوں نے کبھی اپنی تعریف میں ایسے جملے, وہ تو کہتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا,
انبیاء تو دعا کر رہے ہیں اللہ ہم نے اپنی جانب پہ ظلم کیا، آپ رحم نہ کریے تو ہمارا تو خسارہ ہی خسارہ ہے. وہ اللہ کے مقرب پیارے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، عاجز ہیں. پیارے آقا جو جنت کے مالک اور سردار ہو، جن کے بارے میں روایات صحیحہ ہیں اور ہم قرآن سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی ذات ہمارے نبی کی ہوگی، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ تو رحم نہ کرے تو میں بھی اپنے اعمال سے نہیں، تیری رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا، میں بھی تیری رحمت کا محتاج ہوں. اللہ اکبر، کیسی بات ہے. اور یہاں پہ امت کے آج اٹھ کے 1450 سال کے بعد جو ہے 44 سال کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ ہیں تو ہم وہ ہیں. اور ماشاءاللہ سے وہ بیٹھے ہوئے لوگ ان سے بھی بڑے منافق کہ جو اس کی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں اور کہتے ہیں واہ بھائی واہ سبحان اللہ، آپ نے تو بتا دیا آپ کتنے پہنچے ہوئے ہیں. کسی کو بتانا پڑتا ہے ہم پہنچے ہوئے ہیں؟ اول تو کسی کو کیا پتا، یہ تو غیبی باتیں ہیں. انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور صحابہ کو اللہ کے نبی نے بتا دیا آپ جنتی ہیں. باقیوں کو کیا پتا ہے؟ اولیاء اعظام سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے بارے، لیکن ہمیں پتہ کیسے ہے کہ وہ اولیاء ہیں؟ کیا ان کی صفات ایسی ہیں؟ ہاں قرآن کی صفات سے میچ کر کے دیکھ لیں، اگر ان میں وہ سب صفات ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے. وہ اپنے منہ سے نہیں کہے گا. آپ قرآن پاک میں اولیاء اعظام کی صفات دیکھیں گے اور اس سے دیکھیں گے کہ اس میں وہ ہیں، پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ یہ تو بالکل ویسا ہی جنتی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. پھر بھی اللہ جانے، بڑے بڑے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان نے میرے پاس آگے کہا 70 سے زیادہ ولیوں کو میں گمراہ کر چکا ہوں. ان کو کہیں گے کہ تم بڑے پہنچے ہوئے ہو، اب عبادت چھوڑ دو. تو بات تھوڑی غور طلب ہے. اور یہ بات یہاں پر سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے ہو. تو یہودیوں کا طریقہ تھا، منافقین کا طریقہ تھا، اہل کتاب کی یہ برائیاں تھیں. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بالکل اچھی طرح سے واضح فرما دیا کہ تم اپنی تعریفیں مت کرو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کون کتنا متقی ہے اور کتنا کون پرہیزگار ہے. اور شوخی کرنے والے اور بڑی باتیں کرنے والوں کے لیے عبرت ہے اس میں. پھر 51 آیت میں فرمایا اہل کتاب بت اور شیاطین پر ان کا ایمان ہے، اللہ پر نہیں ہے. اور یہود کے جو سردار تھے جیسے کعب بن اشرف اور حوی بن اخطب وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگ کی خاطر انہوں نے مشرکین مکہ کو اپنا حمایتی اور اپنا حلیف بنا لیا تھا، وہ بھی بنانے کے لیے وہ گئے تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے، یعنی وہ اہل کتاب تھے نا یہودی، تو وہ کہتے ہیں اچھا تم ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم سے اتحاد کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، لیکن تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے تو ہم تم پر بھروسہ نہیں کریں گے. اللہ اکبر. تو انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت میں، بغض میں، حسد میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کے بتوں کو سجدہ کر ڈالا. یہ عالم تھا کہ بس ہم ایک ہی ہیں، تم فکر نہ کرو، بس کسی طرح تم ہمارا ساتھ دو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ کے نبی کو ہم کسی طرح سے اپنے راستے سے الگ کر لیں. تو یہ بات یہاں پر بتا دی کہ لعنت کے سزاوار ہوئے وہ لوگ. اور قرآن نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کا سبب جو تھا، جو آپ سے ان کو بغض تھا، صرف آپ کی نبوت کی وجہ سے تھا. دیکھیں آپ کیسے کیسے لوگوں سے لوگ بغض کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، جو شان جس کی ذات پہ معجزات کا ظہور ہو. حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا فرمایا تھا. یہ اللہ کی مرضی ہے. نبوت کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے کہ میرے گھر سے میرے بیٹے کو ملے گی اور آپ کے گھر سے آپ کے بیٹے کو ملے گی، اور موروثی سسٹم نہیں ہے. اللہ جسے چاہے دے دے، جس کو اللہ چاہے نواز دے. یہ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہوگا. یہ وہ ہمارے پولیٹیشنز نہیں ہے کہ باپ نہیں ہے تو بیٹا آگے آ جائے گا یا بیٹی آگے آ جائے گی. یا ہمارے بادشاہ نہیں ہے کہ بادشاہ کے بعد شہزادہ اگلا بادشاہ بنے گا. نبوت اختیاری منصب ہے ہی نہیں، وہ وہبی منصب ہے، اکتسابی ہے ہی نہیں. اللہ جس کو چاہے عطا کر دے. تو پھر کیوں ان کو حسد تھا؟ تکلیف کیا تھی؟ یہ تکلیف تھی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں.
سارے اتنے نبی تو بنی اسرائیل سے آ رہے تھے، تو یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ بس یہ بغض ان کو کھائے چلا جا رہا تھا کہ ہمارے اس میں سے خاندان میں سے ہوتے تو ہم ان کی نبوت کا اعلان کر دیتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ ان کو ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر سخت عذاب عطا کریں گے، اور ان کی کھالیں جلیں گی، اور جب جلیں گی اس کے بعد وہ، دیکھیں یہ کھال ہے نا، اگر یہ ایک دفعہ جل جائے گی، جل کے ختم ہو جائے گی، تو پھر یہ اس کے بعد اگر اس کو جلایا جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، درد ہی نہیں ہوگا، کھال تو جل گئی۔ اگر آپ کا یہ ہیل ہو جائے اسکن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ری سرفیس کر دوں گا تمہاری اسکن کو، دوبارہ آ جائے گی، پوری پوری آئے گی، پھر جلائی جائے گی، پھر آئے گی، پھر جلائی جائے گی، تاکہ تم مستقل عذاب کا مزہ چکھو۔ جل کے ختم ہو گئی تو پھر تو عذاب ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر 58 آیت میں اللہ نے فرمایا امانتیں ان کے حقداروں کو دے دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان انصاف سے۔ لا دینا لمن لا امانت لہو، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس کا دین نہیں۔ تو یہ بات یہاں پر ہمیں یاد رکھنی ہے کہ عہد، وعدہ، امانت داری یہ ہم سے لازم ہے، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی اس کا ایمان نہیں ہے جو وعدہ پورا نہ کرے اور امانت کی بر وقت ادائیگی نہ کر دے۔ تو یہ سارے معاملات دیکھیے، یہ وہ اصل باتیں ہیں، اور ان کو چھوڑ کر امانت میں خیانتیں ہو رہی ہیں، وعدہ کرنا تو وہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے، بلکہ شاعروں نے اس میں اور زیادہ رول پلے کیا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، تو یہ کہہ کر اور انکریج کر دیا کہ وعدے وفا ہونے کے لیے تھوڑی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہی کیا جو وعدہ وفا نہ کرے۔ تو اس وجہ سے مشورہ بھی امانت ہے، کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز اگر رکھی ہے تو وہ بھی امانت ہے، کوئی بات کسی نے بتائی ہے وہ بھی امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں گی۔ اور آپ نے دیکھا ہے، ہم ایسا ہمارے آس پاس، میں نے تو بہت سے لوگوں کے پاس ادھار رکھوایا تھا، وہ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت پڑ گئی تھی ہم نے یوز کر لیا، آج تک ملا ہی نہیں۔ میں سوچتی ہوں سبحان اللہ، یہ تو ہم ڈیلی چیزیں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھ دی اور آپ کچھ عرصے تک لینے نہیں کرتے، وہ تو ہم نے یوز کر لی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، وہ تو ٹوٹ گئی، وہ تو ہم نے فلاں کو دے دی، وہ تو ہمیں لگا اب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو وہ تو ہم نے نکال دی گھر سے۔ یہ ہم اپنے اطراف میں چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، پوچھا گیا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، جب امت کی زمام اقدار نااہلوں کے سپرد کر دی جائے گی۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! نااہل لوگ جب اقتدار سنبھالیں گے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کمال کی بات ہے، کتنی وضاحت ہے اللہ کے پیارے حبیب کے کلام میں۔ اس کے بعد فرمایا، یعنی ایک عہدہ اور ذمہ داری بھی امانت ہے نا، کہ نااہلوں کے سپرد نہ کی جائے۔ بڑی بڑی ملز کا، بڑے بڑے اداروں کا وہ جو کہتے ہیں نا انگوٹھا چھاپ، چونکہ وہ ہماری پارٹی کے ہیں تو ہم نے ان کو دے دی سیٹ، چونکہ یہ ہمارے وفادار تھے تو ہم نے ان کو سیٹ دے دی، چونکہ یہ ہمارے رشتہ دار تھے تو ہم نے ان کو سیٹ دے دی۔ یہ عالم ہو گیا ہے کہ کہیں پر میرٹ نہیں نظر آ رہا، قابلیت نظر نہیں آ رہی، اقربا پروری نظر آ رہی ہے، فیورٹزم نظر آ رہا ہے۔ تو قیامت کیوں نہ آئے، زلزلے کیوں نہ آئے، آندھیاں طوفان سیلاب کیوں نہ آئے، یہ ماں باپ اولاد کو اور اولاد ماں باپ کو قتل کرنے کے واقعات کیوں نہ سنے آپ نیوز میں؟ جو ہو کم ہے، کیونکہ بالکل یہ فتنوں کا اب زمانہ آ چکا ہے۔ پھر 59 آیت میں فرمایا اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحبان اختیار ہیں، اول الامر ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ دین تو کتنا پازیٹیو اور کتنا خوبصورت دین ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے جو ہم نے اطاعت کرنی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر آپ کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، اولی الامر جو ہے آپ کا امام مسجد بھی ہو سکتا ہے، اولی الامر آپ کا کاؤنسلر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہیڈ آف فیملی بھی ہو سکتا ہے،
کوئی پنچایت کا جو پنچ ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مفتی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی عالم دین بھی ہو سکتے ہیں. یہ سب میں سے جو بھی، یعنی کہ جو بھی لیجسلیٹر یا جو بھی جج ہے یا جو بھی قوانین سازی کرتا ہے یا قانون بناتا ہے یا آرڈر کرتا ہے یا اس کا امپلیمنٹیشن کرواتا ہے، اس میں شرط صرف یہ ہے ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے. میں گروپ کا لیڈر بنا دیتی ہوں، اس وقت وہ اولی الامر ہے آپ میں، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. تو اس حساب سے ہاں، سوائے اس کے کہ وہ خلاف شرع بات نہ کرے. اگر وہ شریعت کے خلاف بات کرے گا پھر آپ اس کی اتباع نہیں کریں گے، ورنہ اس کی اتباع واجب ہے. اور ڈسپلن تو ایسے ہی قائم ہوگا نا. اگر ہم اپنے لیڈر کی، اپنے حاکم کی، اپنے قاضی، اپنے جج کی بات نہیں مانیں گے تو نظام کائنات، یہ پورا ڈسپلن، یہ کیسے باقی رہے گا؟ تو اسی وجہ سے یہاں پر واضح طور پر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور فرمایا کہ اگر تم باہم کسی چیز میں الجھ بیٹھو، یہ رول بہت یاد رکھیے گا. جیسے میں نے عرض کی کہ ماشاءاللہ احکامات تو ہر سپارے میں بے شمار ہیں، مگر ہم چند کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بتایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کیا پیارا رول ہے یہ، مجھے آپ کو اس کو کہیں لکھ لے آیت مبارکہ کے ترجمے کو. کیا فرمایا 59 آیت مبارکہ میں؟ اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، نزع یعنی کہ کوئی جو ہے وہ ڈسپیوٹ ہو جائے، تنازع اردو میں بولتے ہیں نا، تنازع تھا ان کا، کوئی کلیش ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تو اللہ اور اس کے نبی کے حکم کو دیکھو. اس میں کہتی ہوں یہ بات سنت ہے، آپ کہتی ہیں سنت نہیں ہے. میں کہتی ہوں اس میں ثواب ہے، آپ کہتی ہیں ثواب نہیں ہے. میں کہتی ہوں یہ حرام ہے، آپ کہتی ہیں حرام نہیں ہے. میں کہتی ہوں یہ بات ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہیں نہیں وہ بات ٹھیک ہے. اب ہمیں قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہوگی. کیا واقعی یہ بات قرآن پاک میں ہے؟ نہیں. تو کیا یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ہے؟ اگر ہے تو دوسرا فریق سرنڈر کر دے، مان لے، وہ مرغے کی ایک ٹانگ والی ضد نہ لگائے، وہ کہے کہ ہاں میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، آج آپ نے بہت پیاری وضاحت کر دی، اب میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. ہم تو نہیں جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. ہم تو، ہمارے گھر تو یہی ہوتا تھا، ہم تو کئی سالوں سے یہی دیکھتے اور سنتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب نے تو یہی بتایا تھا. وہ بندہ آپ کو بتا رہا ہے یہ قرآن پاک میں بات لکھی ہوئی ہے، آپ کا نظریہ درست نہیں ہے. آپ کہہ رہے نہیں، میرے گھر میں، میرے دادا کے گھر میں، میرے بزرگوں نے مجھے یہ بتایا تھا. تو بزرگوں کی پیروی کرنا ہمیں حکم ہے. اہدنا الصراط المستقیم والی آیت کو اگر آپ دیکھتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بات کوئی معنی نہیں رکھتی. اب یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرو، اور اگر اختلاف ہو جائے تو فیصلہ قرآن اور سنت پہ چھوڑ دو، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو، اپنی منمانیاں نہ کرو. پھر اس کے بعد 60 سے 63 میں منافقوں کی مکروہ چالوں اور ان کے جو ڈیول فیسز ہیں وہ بتائے گئے کہ اہل ایمان کے پاس کسی اور چہرے سے آتے ہیں اور اہل کفر کے پاس کسی اور طریقے سے جاتے ہیں. اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایمان افروز خوشخبری دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے. ہر نبی اپنی امت کے لیے واجب اطاعت تھے، ان کی اطاعت واجب و لازم تھی. اور یہ پیاری خوشخبری دی گئی جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آیت ہے. آیت مبارکہ 64 کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گناہ کر بیٹھے، ظلم اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ گناہ، اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو گئی. اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ خطا سرزد ہونے کے بعد توبہ کرنا اور بارگاہ رسالت میں جا کر توبہ کرنا، کیا ہی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اطاعت رسول میں انسان اس حد تک پابند ہے کہ گناہ بھی ہو جائے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سفارشی بنانا پڑے گا. دیکھیے کورٹس میں کیا ہوتا ہے،
کوئی ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں نا جسے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کورٹ میں، اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے کیس کو جب obviously وہ پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کو اس کے وکیل کے تھرو جج سے بات کرنی پڑتی ہے. تو کوئی شخص اگر اس کا وکیل نہیں ہے، وہ وکیل ہائر نہیں کر سکتا، اس کی پہنچ نہیں ہے، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں، تو کورٹ یا گورنمنٹ، وہ جو گورنمنٹ کے وکیل ہوتے ہیں نا، وہ ایک والنٹیئر کرتے، وہ ان کو وکیل پرووائڈ کیا جاتا ہے. وہ بات نہیں کرتا جج سے، ملزم اپنے وکیل سے بات کرتا ہے اور وکیل جج سے بات کرتا ہے. وہ اپنا مدعا اس انداز سے شاید نہ سنا پائے جو وکیل سنا دے. اب اللہ تو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں سوال آتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کیوں نہ مانگے؟ آپ مانگے، ضرور مانگے. آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو میک شور کرنا ہے کہ جو بات میں نے اللہ سے عرض کر دی ہے وہ مانی جائے گی، تو آپ کو سفارش ڈالنی پڑے گی بیچ میں، اور آپ کو وہ سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ خیر خواہ ہیں. اللہ نے ہی ان کو رحمت عالمین بنایا ہے. تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی عظمت شان بیان کی کہ جو گناہ کر بیٹھیں، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور آپ کے پاس آ جائیں معافی مانگنے کے لیے، اپنے جرم پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں اور بارگاہ رسالت میں آ گئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے سامنے آ بھی گئے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ آپ پر ایمان لائے ہیں. وہ اللہ کے نبی کا انکار کیا تھا نا، اطاعت سے پھر گئے تھے، تو آ جائیں نبی کے دروازے پر اور معافی مانگ لیں اور ان کا اقرار کر لیں، ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیں، اور پھر اللہ کے حبیب ان کے لیے اللہ سے معافی مانگے. اللہ اکبر. دیکھیے نا اس آیت کو آپ اپنے پاس مارک کر لیں، میرے پاس کوئی الگ قرآن پاک نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ معافی مانگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے، بھئی کیوں؟ انہوں نے تو اللہ کا قصور کیا تھا، اللہ کے نبی کیوں معافی مانگے؟ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے. ایک خاتون نے کسی دوسری خاتون کا مال ہڑپ لیا، ان کا دل دکھایا، کچھ ان کے حقوق دبا لیے. آپ کہتی ہیں میں اس کو معاف کر دوں گی. زنیرہ اگر یہ آپ کے پاس آئے اور آپ مجھ سے کہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں تو میں کر دوں گی. اللہ اکبر. میں کہہ سکتی ہوں، میں کیوں کہوں؟ میرا کیا قصور ہے بھائی؟ میں کیوں آپ سے معافی کے لیے کہوں؟ تو اللہ نے پہلے فرما دیا کہ یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم اطاعت کرو اللہ کے نبی کی، پھر تم خطا بھی کرو گے تو میرے نبی تمہاری سفارش کریں گے. تم تو شرمندہ ہو، تائب تو ہو، اور پھر اللہ کے نبی نے اگر تمہاری استغفار کی دعا فرما دی، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر فرق یہ ہو جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ڈائریکٹ توبہ کریں گے، ہاں معافی مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی، لیکن دربار مصطفیٰ سے ہو کر اگر جاتے ہیں، اگر اللہ کے حبیب سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، اگر اللہ کے نبی اللہ سے ہماری بخشش کی درخواست کر دیتے ہیں، لا وجد، لا میز ضرور، لام تاکید ہے، یہ ڈیفینیٹلی، شیورلی، انڈیڈ، لام کے جو مطلب ہیں کہ پھر تمہیں ضمانت دے رہا ہوں، اگر میرے نبی نے تمہاری معافی کے لیے مجھ سے درخواست کر دی وہ رد نہیں ہوگی. اینڈ دیٹس اٹ. یہ اتنی کلیئر بات ہے جس پہ ہم نا گروپس بنا کے ایک ایک فرقہ کریٹ کر لیتے ہیں ہر آیت پر. اللہ ہمیں ہدایت دے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بس قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی. اللہ اکبر. فلا و ربی کا، کیا شان مصطفیٰ ہے. اللہ تو سب کا رب ہے نا، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ بنا لے. یعنی پھر وہی بات، لاکھ سجدے کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کی تسبیحات پڑھتے رہیں، فرمایا یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کی سربراہی کو، آپ کے حکم کو، آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، کبھی مومن نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے یہاں پر خاص حکم عطا کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کرتے رہو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ
جو فیصلہ جس معاملے میں اللہ کے نبی فرما دے اس میں دل تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم مان تو لیتے ہیں لیکن دل سے راضی نہیں ہوتے. یہ ہم اس لیے نہیں راضی ہوتے کہ ہمیں وہ حکمتیں نہیں پتا. ہمیں لگتا ہے شریعت کا یہ حکم سم ٹائمز یہ شریعت کا حکم مشکل ہے. یہ میں جو میری ایکسپیکٹیشنز تھیں یہ اس کے مطابق نہیں ہے. اس میں میری حق تلفی ہو رہی ہے. معاذ اللہ میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ مجھے اتنا اس میں فائدہ نہیں ملا. اس حکم کو ماننے میں مجھے مشکل ہو رہی ہے. یہ پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ یوں ہو رہا ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ جو مجھے مشکل لگ رہا ہے وہی سب سے آسان ہے آگے چل کر. جو مجھے اپنا نقصان لگ رہا ہے وہی میرا سب سے بڑا نفع ہے. جو مجھے لگ رہا ہے کہ کمی رہ گئی ہے وہی زیادتی کا پیش خیمہ ہے. وہ کئی گنا اس سے فائدہ ہوگا. صرف اور صرف مجھے میری انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں ان احکامات کو. تو جس دن آپ کو پتہ چل دیکھیے ایک رول ہے آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ دنیا میں کوئی شخص ہے یا میں آپ کی لائف سے بات کری ہوں آج آپ کی فیملی میں فرینڈز میں کلیگز میں رشتہ داروں میں کوئی شخص ہے جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور آپ کو اس کی محبت پر شک نہ ہو اور وہ بہت ہی زیادہ رحم دل ہے اور وہ بہت ہی زیادہ عقل مند ہے. کبھی غلط تجزیہ نہیں کرتا غلط مشورہ نہیں دیتا اس کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہوتی. کئی لوگوں میں وزڈم ہوتا ہے نا تو وہ انالیسس کرتے ہیں وہ تجزیہ نگار ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ صورتحال دیکھنا یوں ہوگی. اور ہم نے ہماری لائف میں ایسے میں بہت لوگ ملے کہ وہ یوں کہتے تھے 15 سال بعد سچویشن پولیٹیکل یوں ہوگی فلاں بات یوں ہوگی آپ یہاں پر کھڑے ہوں گے یہ معاملات ہوں گے. یہ کوئی غیب کے علم کی بات نہیں ہے. آپ کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے فار ایگزامپل آپ نے بیج بو دیا تو مالی بتا دے گا کہ اتنے دنوں کے بعد نکلے گا. اب کوئی مصیبت آ گئی چڑیا نے پہلے ہی نوچ دیا کچھ ہو گیا بیج پھوٹا ہی نہیں وہ الگ بات ہے. اب وہ تجزیہ کرنا جانتا ہے آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہے اس کا علم کامل ہے یعنی ہر چیز کا اس کو ہر پہلو پہ نظر ہے. کیا آپ کو وہ آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے تو آپ کو شک ہوگا آپ ناراض ہوں گے؟ میرے خیال سے تو آپ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ میری فیور میں بات کرتے ہیں. ابھی فی الحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے میری فیور میں بات نہیں کی. بعد میں ان سے اکیلے میں پوچھوں گی کہ یہ اس میں حکمت کیا تھی آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا یا مجھے بعد میں یہ سمجھ آئے گا. تو سچ پوچھئے کہ یہ شان ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلے فرماتے ہیں اور اللہ کے حبیب وہ سب سے بہترین ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دل سے راضی نہیں ہو اس پر مجبوراً راضی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور 69 آیت میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو آخرت میں اللہ اکبر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کی ہم نے اطاعت کی جن سے محبت کی جن پر اللہ نے انعام فرمایا جو انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں. کیا کمال کی بات ہے کہ ہم تو کہاں ہم اور کہاں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا مقام اولیاء کا صدیقین کا شہداء کا مقام اور ہمیں تھوڑے سے زیادہ مقام مل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی اطاعت کی اور ان سے محبت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات ہیں انسان جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کا ساتھ اسے نصیب ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ جہاد کے بارے میں احکام ہدایات اور کامیابی کی خوشخبریاں دی گئی. پھر مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا یا کہہ لیجئے کہ تھوڑا خبردار کیا گیا کہ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ عورتیں بچے مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہیں پر سٹک ہو گئے ہیں کہیں پر وہ محاصرہ کر لیے گئے ہیں ان کو کسی نے گھیر رکھا ہے تو تم ان کی مدد کرو اگر وہ تمہاری مدد کے طلبگار ہیں. یہ ہمیں کسی کو نہیں پتا باتیں. ہم یہاں پر کتا جو ہے وہ گھر میں رکھنا چاہیے کہ نہیں گدھا حلال ہے کہ حرام ہے اور جو ہے وہ یاجوج ماجوج کون تھے ہم ان باتوں میں لگے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی جگہ پہ کوئی مظلوم ہے اور اس کو آپ یوں سمجھے کہ اگر میری فیملی کو کوئی اللہ نہ کرے ہوسٹیج بنا لیتے تو میں نہیں چاہوں گی کوئی میری مدد کرے. تو اللہ نے ایک امت کے اندر یہ درد پیدا کیا اور جیسے مکہ میں وہ لوگ رہ گئے تھے نا جو ہجرت نہیں کر پائے تھے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے
تو وہ نا اللہ سے وہ عورتیں، وہ بچے، وہ کمزور جو فائٹ نہیں کر سکتے تھے، جو ہجرت کا سفر نہیں کر پائے تھے، تو وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے گڑ گڑا کے کہ یا اللہ مددگار بھیج دیجئے، ہم یہاں سے نکل سکیں، ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شامل ہوں، اس دارالکفر سے ہم نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ جا کر ان کی مدد کرو، ان کمزوروں کی۔ اور 76 میں اس کے بعد جو آیات ہیں بتایا کہ منافق جو ہیں وہ بہت بزدل ہوتے ہیں دل سے۔ بہادر تو وہی ہوتا ہے نا جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جب ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، کیونکہ انہیں موت کے بعد کی زندگی پر ایمان جو نہیں ہوتا۔ ورنہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے انہیں تو پتہ ہے یہ شہادت تو ایک دائمی زندگی ہے، اور تھوڑی سی زندگی کے سامان کے لیے وہ جینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل تقویٰ کے لیے آخرت بہتر ہے۔ اور موت کے ڈر سے وہ جو لوگ ترک جہاد کر رہے تھے انہیں بتایا گیا کہ تم موت سے ڈر رہے ہو اور جنگ نہیں کرتے، مظلوموں کی مدد نہیں کرتے، تو تم کیا سمجھتے ہو موت تمہیں نہیں آئے گی؟ موت کا تو ایک دن لکھ دیا گیا ہے اور وہ اپنے وقت پر آ جائے گی اور تمہیں خود ہی پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی بند کیوں نہ ہو۔ اور منافقوں کی ایک عادت بھی بتائی گئی کہ انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ان کی وجہ سے ہم پر یہ گردش آ گئی ہے، معاذ اللہ، کہ بھئی جیسے ہم نے ان کے اطاعت نہیں کی یا کوئی ان کے معاملے کی وجہ سے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اچھا یہ ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ ہے، ہم بھی دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی پرسنلی ڈیزاسٹر، کوئی بیماری، کوئی مالی نقصان، کاروبار میں نقصان کسی بھی ٹائپ کا ہو جائے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کس کے سر پہ ڈالیں اس کو، کس کی غلطی تھی، کس کا مشورہ تھا۔ یہ رویہ غلط ہے۔ سب اللہ کی طرف سے، سبب کوئی بھی بن سکتا ہے، بس اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ کو اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے تو آپ کو انصاف کرنا چاہیے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے قصاص لے لیں، بدلہ لے لیں۔ ادروائز یہ اس نے بندش کر دی، اس نے روزی روک دی، اس نے ٹونا کر دیا، اس نے ٹوٹکا کر دیا، اس نے جادو کر دیا، اس نے میرے رشتے روکے ہوئے ہیں، اس نے میری صحت خراب کی، ہر وقت ہر خاتون سے نہ اور ہر مرد سے یہی آپ کو سننے کو ملے گا۔ کوئی نہیں یہ ماننا چاہتا کہ کہیں میری بھی کوئی کوتاہی ہوگی، کہیں مجھ سے بھی کوئی بھول چوک ہو گئی ہوگی، کہیں میرے بھی ڈیسیجنز غلط ہوں گے، کہیں میری بھی پلاننگ میں کوئی جو ہے کسی قسم کا کوئی فالٹ ہوگا۔ نہیں، نہ تو اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان ہے اور نہ اپنے اعمال پر نظر ہے، فوراً دوسرے پہ ہم نے ڈالنا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ اور تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اب سنیے آگے، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے، ہمارا اپنا مس کنڈکٹ بھی ہوتا ہے کبھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تو اچھا ہی کرتا ہوں، تم اپنے لیے خود مصیبتیں کھڑی کرتے ہو اور اپنے لیے برا کرتے ہو۔ اب یہاں پر پھر یہی والی بات آ گئی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے منافق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، کہتے تھے جو آپ فرما دیں ہم تو آپ کے تابعدار ہیں، اور جب راتوں کو اکیلے میں اپنی مجلسیں کرتے تھے، گیدرنگز کرتے تھے، تو پھر ان کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ سبحان اللہ، قرآن میں اول تاخر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن نے ایک اصول بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف کے حوالے سے ہر سنی سنائی بات کو، خبر کو پھیلانے کا نقصان جو ہے وہ بڑا نقصان ہے۔ جیسے کسی نے آ کر خبر دے دی حملہ ہونے والا ہے اور منافقوں نے ڈر گئے اور وہ بات پھیلا کے پینک کریٹ کر دیا، اور یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، اور میڈیا نیوز اس کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسی ہائپ بنا دیتا ہے میڈیا کسی چھوٹی سی خبر کو، اور بڑی بڑی خبروں کو یوں کہتے نا جیسے مکھی نکال کے پھینک دی دودھ میں سے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس کو چاہیں آپ آسمان پہ چڑھا دیں اور جس کو چاہیں زمین پہ گرا دیں۔ تو یہ والے معاملات یہاں پر ہیں کہ اللہ نے اس چیز سے سختی سے منع فرمایا کہ بغیر تصدیق کے یا کوئی پریشانی کی خبریں ہیں تو ان کو بڑھا چڑھا کے مت بتاؤ، لوگوں میں فتنہ اور ان کے اندر خوف سنسنی مت پھیلاؤ، اور میڈیا تو سنسنی کے بغیر چلتا ہی نہیں اللہ کے فضل سے۔ اور ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے دیکھنا ہے کہ مفید اور کس کی اشاعت مسلمان کے لیے نقصان دہ۔ اب دنیا بھر میں کرائمز ہوتے ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، میں بھی گواہ ہوں، انگلینڈ امریکہ میں میرے بھی بہت سال گزرے ہیں،
آنکھوں کے سامنے واقعات ہوتے تھے, کوئی خبر کہیں نہیں آتی تھی, یقین جانیے. اور یہاں پر یہ جو ایک بچی کا زینب کا واقعہ, یا ایک لڑکی جس کی گردن کاٹ دی گئی تھی, ایسے ہزاروں واقعات عورتوں کے ساتھ ان ممالک میں ہوتے ہیں, ایک خبر نہیں آتی میڈیا میں, یا آتی ہے تو چھوٹی موٹی کوئی. یہاں ایک خبر پکڑ کے پورے مہینے میڈیا اس کے چسکے لیتا ہے, اس کو ہائپ اس کی کریٹ کر کے. مجھے انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بتاؤ کہ اس مجرم کا کیا ہوا, اس کی کہیں کوئی خبر ہی نہیں آتی. ابھی تک نہیں پتا اس کو مار دیا, پھانسی دے دی کہ نہیں, کچھ پتا ہی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں آپ نے دکھایا خبروں میں, اس کے کیوں نہیں چسکے لگائے آپ نے کہ کس طرح سے اس کو موت دی گئی, اور ایسی موت اس کی آپ دکھائیں کہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. تو بہرحال اے ٹو زی ہماری منافقت کا جو ہے نا برا حال ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اور دین میں خبر کو بریک کرنا, اور اس کو کس طریقے سے آپ نے بریک کرنا ہے کہ معاشرے پر اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہو. مجرم کے جرم کو بھی آپ نے ایسے دکھانا ہے کہ لوگ جرم کرنے کے لیے فیسینیٹ نہ ہو جائیں, بلکہ ڈر جائیں جرم کرنے سے. تو یہاں پہ الٹے ہی ماشاءاللہ سے کام ہو رہے ہیں. اور آج کل کی اصطلاح میں پھر وہی والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ منع فرما دی یہاں پہ سینسرشپ اور یہ ساری جو معاملات ہیں. جدید دنیا میں بھی حالت جنگ میں خبروں کی شاعت سرکاری کنٹرول میں ہوتی ہے, اور وہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ انہوں نے کون سی خبر آگے لے جانی ہے, کون سی نہیں. کبھی کبھی کوئی جنگ لگ جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے, لیکن نہیں بتانا ہوتا تاکہ اپنے لوگوں کی ہمت نہ ٹوٹ جائے اور زیادہ خوف زدہ نہ ہو جائیں. تو یہ پالیسیز بنانی ہوتی ہے, اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے کہ کون سی خبر سے پینک کریٹ ہو جائے گا اور کون سی خبر جو ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ سوچ سمجھ کر معاملات کرنے چاہیے. پھر آیت مبارکہ 84 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود جہاد کرنے, اور جہاد بالمال بھی ہے, جہاد بالسیف بھی ہے, جہاد بالنفس بھی ہے, وہ بھی فرمایا. اور مومنوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا بھی حکم دیا گیا. اور پھر 85 میں فرمایا جائز سفارش کرنا, ریکمنڈیشن, شفاعت, جائز کام کے لیے آپ سفارش کریں گے. سفارش بری نہیں ہے, بری سفارش بری ہے. آپ سفارش کریں. کوئی میں دیکھتی ہوں ایک بچہ ہے جو ٹیلنٹڈ ہے, مگر اس کے سورسز نہیں ہے, وہ اس جگہ پر جاب حاصل نہیں کر سکتا, اس کی سنائی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بھائی اس بچے کو چیک کر لیں, دیکھ لیں, اس کا آپ انٹرویو کر لیں, اس کا سی وی دیکھ لیں, یہ بڑا ٹیلنٹڈ بچہ ہے, اس کو ملازمت کی ضرورت ہے. یا کسی بھی کار خیر میں اپنی زبان سے صحیح شخص کی ریکمنڈیشن یا جائز کام کی ریکمنڈیشن یا سفارش سے کرنے والے اس کو سفارش کا اجر ملتا ہے. اور بری سفارش جو کرتا ہے, گناہ کے کام کی سفارش کرتا ہے, نااہلوں کی سفارش کرتا ہے, اس کے لیے اس کا وبال ہوتا ہے. اور آیت 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے. جب کوئی تمہیں لفظ سلام کہے تو تم اس سے بہتر کے ساتھ جواب دو, یا کم از کم السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام یا وعلیکم کہہ دو, اور ورنہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لگا دو. یہ حکم یہاں پر دیا گیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں غیر مسلم کو صرف وعلیکم کہنا چاہیے. یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے. اگر آپ کو یہ کلیئر سمجھ نہیں آیا کہ اس نے آپ کو سلام کیا ہے, یا اس میں کوئی بدنیتی اس کی شامل تھی, اس نے کوئی ٹویسٹ کر کے غلط لفظ بولے ہیں, تو آپ وعلیکم کہہ سکتے ہیں. ورنہ ہمیں حکم ہے جو سلام کرے یا تو ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر کر کے جواب دو. اکثر غیر مسلم ہمیں سلام کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم لوگ کے یہاں گریٹنگز کا طریقہ ہے, تو ہم روڈ نہ بنے ان سے, ہم بھی ان کو اچھی طرح جواب دیں, اور اس نیت کے ساتھ اچھی طرح جواب دیں. یہ ازیوم کریں کہ اس نے ہمیں اچھی نیت سے سلام کیا ہے, کہ شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے اور اس کو ہدایت عطا فرما دے. اور اس کے بعد وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے تھے, ان کے لیے فرمایا کہ انہیں اپنا دوست نہ بناؤ اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت کرو, بلکہ ان سے فرم رہنا ہے, سختی کرنی ہے. کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ سے بھاگتے تھے, گریز کرتے تھے, وہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے تھے. یعنی کہ وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم بھی, وہ نفرت نہیں ہوتی ان کے اندر, وہ باعث نہیں ہوتے, اور وہ ہیٹرڈ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا ہے. نہ اپنی قوم کی حمایت میں لڑنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں سے. وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے. تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں تو مسلمانوں کو بھی ان سے لڑنا نہیں چاہیے. اور مسلمانوں کو اگر وہ صلح کا پیغام دیں, دین کا حکم ہے, تو صلح کر لینی چاہیے, اور
اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. منافقوں کا ایک گروہ وہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم دونوں کے ساتھ امن ایک وہ بھی تھے, کہتے تھے نہ ان سے ہمیں کوئی مشکل ہو نہ دوسری طرف سے. وہ چاہتے تھے, ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے گی تو وہ کافروں کا ساتھ دیں گے. تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنے ہاتھ نہ روکیں تو ایسے منافقوں سے مسلمان جنگ کر سکتے ہیں. پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کلمہ پڑھتے تھے. اور آیت 92 میں قتل خطا, ایک انسانی جان کی حرمت ہے, چاہے وہ مسلمان کی جان ہو چاہے کافر کی. لیکن ایک ہوتا ہے قتل عمد, عمدن قتل کرنا, ڈیلیبریٹلی, ارادتاً کہ میں نے اس کو مارنا ہے. اور ایک ہوتا ہے مسٹیک ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی چیز آپ نے پھینکی, آپ کو آئیڈیا نہیں تھا, کسی کو جا کر لگ جائے گی. کوئی بھی ایسی جس میں آپ کا خدا نخواستہ قتل کا ارادہ یا نیت نہیں تھی, اس صورت میں بتایا کہ قتل خطا کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ بھی دینا ہوگا, اور جو مقتول یعنی جس کا مرڈر ہوا ہے, جو فوت ہوا ہے, اس کے جو وارث ہیں ان کو دیت, جس کو خون بہا وغیرہ, وہ بھی قاضی طے کرتے ہیں کیا اماؤنٹ ہوگا, وہ بھی دینی ہوگی. اور اس کے سوائے کہ مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ اگر کہ ہمیں نہیں دیت چاہیے, خون بہا ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں کوئی کمپنسیشن نہیں چاہیے, تو وہ ان کی مرضی ہے, ایسا ہو سکتا ہے. اسی طرح کسی قوم سے جنگ بندی کا معاہدہ تھا, وہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن ہم مسلمانوں کا اور ان کا جنگ بندی تھی کہ ہم لوگ لڑائی نہیں کریں گے. تو اگر کوئی فرد مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا بھی حکم پھر یہی بیان کیا گیا. اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دشمن قوم کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے اور اس سے معاہدہ نہیں تھا تو اس کا صرف کفارہ ہوگا, خون بہا نہیں دیا جائے گا. کفارہ کیا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا. اگر مومن غلام ظاہر ہے کہ وہ دستیاب نہ ہو, جیسے کہ اب جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے, تو مسلسل 2 مہینے کے روزے وہ شخص رکھے گا جس سے یہ خطا ہوئی ہے اور اللہ سے توبہ کرے گا. اور اس کے بعد پھر آیت مبارکہ 93 میں قتل عمد, عمدن, جان بوجھ کے قتل کرنے کی سنیے سزا کیا ہے. اللہ نے فرمایا ایسے شخص کے لیے دائمی عذاب جہنم کا. یہاں 10 روپے کے لیے اور 2,000 روپے کے موبائلز کے لیے ایک دوسرے کی جان لی جا رہی ہے. اتنی آسان اور اتنی سستی ہو گئی ہے انسان کی جان. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آ جائے گا, حرج کی کثرت ہو جائے گی. پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل ناحق, قتل عام, ایسا قتل نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے میں نے اس کو مار کیوں دیا, نہ بیچارے قتل ہونے والے کو پتا ہے کہ میری غلطی کیا تھی. کئی دفعہ پولیس مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے, ڈاکوؤں کے مقابلے ہوتے ہیں, بیچ میں سے گزر رہا ہے خواہ اس کو جا کر بلٹ لگ گئی, وہ مارا گیا, کو پتا ہی نہیں. تو یہاں معاملات یہ کہ انسان کی جان کی ویلیو حرم کعبے سے بھی زیادہ رکھی گئی. ہم کہتے ہیں کعبے کی طرح ہمارے پاؤں نہ ہو جائے اور دوسروں کے پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں اس کی جان کو اور اس کی آبرو کو. تو یہ معاملات یہاں پر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ, اس پر اللہ کا غضب ہوگا, اللہ کا عذاب ہوگا, اللہ کی رحمت سے وہ دور رہے گا, آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا اور دنیا میں اس سے قصاص بھی لے لیا گیا تب بھی آخرت میں نجات کے لیے توبہ ضروری ہے. اگر اللہ معاف نہ فرمائے تو پھر اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں. اور قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے, کسی مالی بدل وغیرہ صلح وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے. یہ تمام احکامات یہاں بیان کیے گئے. پھر آیت مبارکہ 94 میں مومنین سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسی شخص کے ایمان کا انکار کر کے اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے. این جنگ میں کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا, بڑی اس کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ ہیں, وقت کی تنگی ہے اور میں ابھی سب کوٹ نہیں کرتی. دین نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کی نیت پہ ڈاؤٹ کریں. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا کہ وہ مسلمان ہے, پھر اس کو قتل نہیں کر سکتے, مار نہیں سکتے. 95 آیت میں فرمایا جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں. کہہ دو کہ کیا آنکھوں والے اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟
یعنی وہ جو اللہ کی رضا کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ فضیلت جنہوں نے جنگ میں جیسے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا اور جو نہیں لیا جنہوں نے، ہاں ایک کنڈیشن ہے کہ کوئی بیمار تھا، ضعیف تھا، بوڑھا تھا اور وہ اس وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں ہوا نہیں کرتا. اب اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے معاملات ہیں نا کہ جنہوں نے شرکت کیا ان کو حصہ زیادہ ملے گا اور جنہوں نے نہیں کیا ان کو کم ملے گا. تو یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو کسی مجبوری کی وجہ سے نئی جنگ میں گیا تھا اس کے لیے یہ بات نہیں، اس کو تو پورا اجر ملے گا. لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا ہے، کیا مجاہدین کی خدمت میں مشغول ہے، کسی نہ کسی سینس میں اس نے مدد کی ہے تو یقینی طور پر مجاہدوں کی طرح ہی اجر و ثواب پائے گا. اور عہد رسالت کے تناظر میں جبکہ مسلمان مستقل ہی جنگوں کی حالت میں، دیکھیے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما رہے اور کتنی غزوات پیش آئیں، تو مستقل ہی مسلمان جنگ کی اپنے دفاع کے اس میں لگے رہتے تھے معاملات میں. تو جو لوگ جنگ سے منہ پھیرتے ہیں اس وقت تو کتنی بری بات تھی کہ پہلی تعداد کم ہے اور مستقل ہر طرف سے یلغار ہے، تو جنگ کرنے کا بہت سخت حکم تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے ان سے پوچھیں گے جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا کہ تم نے حق اور باطل کی جنگ کے وقت تم نے اس میں حصہ کیوں نہیں لیا، تم کہاں تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے. تو اللہ کے فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو تم کہیں اور چلے جاتے اور تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ لیکن جو مرد عورتیں اور بچے واقعی کمزور تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کی کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ دیکھیں پھر وہی بات ہے، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی اور اللہ ہی ان کو معاف فرمائیں گے. یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں وسعت عطا فرما دیں گے. جو شخص ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو اور اس کو وفات ہو جائے، اس میں بھی صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں تفاسیر کی بکس میں، راستے میں وفات ہو جائے تو بھی جو ہجرت کرنے والوں کا اجر ہے اس کے لیے وہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. آیت مبارکہ 101 کے بعد نماز قصر، سفری نماز جس کو کہتے ہیں، اس کا حکم ہے. وہ فقہ حنفی کے جو مسافت ہے 98 کلومیٹر بھی بیان کیے گئے، مگر 65 بھی ہے، اس سے کم بھی ہے کہ وہ نماز اس پہ قصر کی جا سکتی ہے. یعنی جو بھی 4 رکعت تھی وہ 2 ہو جائیں گی فرض کی. نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ جنگ میں بھی اس کو ختم نہیں کیا گیا اور سفر میں بھی کم کر دیا گیا. اور جو جو جنگ کی نماز تھی اس کا طریقہ بھی اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ آدھے لوگ پہرا دیں، آدھے نماز ادا کریں اور مورچے بھی سنبھال کر رکھیں. صلاۃ الخوف اس کو کہا گیا اور اس کی بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت فرما دی. پھر آیت مبارکہ 104 میں فرمایا دشمن کے تعاقب میں سستی مت کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچا ہے تو ان کو بھی ویسا دکھ پہنچ چکا ہے، یعنی مت ڈرو اور مت گھبراؤ. اور آیت مبارکہ 105 سے 108 میں عہد رسالت میں پیش آنے والے یہودی اور مسلمان کے درمیان ایک چوری کا معاملہ تھا. چوری یہودی نے کی تھی، منافق جو تھا اس نے کی تھی اور اس نے بعد میں یہودی کے اوپر الزام لگا دیا تھا، کہنے کو وہ بہرحال مسلمان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دے دی اور آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا اور وضاحت فرما دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اگر وہ صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لے تو اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پائے گا. بے شک ہر شخص کے اعمال کا وبال خود اسی کی جان پر ہوتا ہے، کوئی کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر آیت مبارکہ 115 میں فرمایا کہ عملی اقدام کے بغیر صرف مشوروں اور میٹنگز میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں، عملی اقدام جو کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے اسی کے لیے اجر عظیم ہے. اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی کی طرف پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی مسلمانوں کی جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی چاہیے. جماعت میں خیر ہے اور برکت ہے، سوائے اس کے کہ خدا نخواستہ وہ غیر شرعی کام نہ کرے. آیت مبارکہ 116 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہ بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بہت بڑی گمراہی اور گناہ، اس کی بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کا وعدہ یا وعید سنائی ہے اور اس کے برعکس
جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکامات کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، چاہے وہ ایمان والا مرد ہو یا ایمان والی خاتون۔ جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر آیت مبارکہ 123 122 میں بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار انسان کی سیلف میڈ جو اس کی کانسیپٹس ہیں، نظریات ہیں، آرزویں ہیں یا جھوٹی امیدوں پر نہیں ہے، یوں کر لوں گا تو بخشا جاؤں گا، یہ کر لوں گا تو بخشا جاؤں گا۔ فرمایا کہ جو برا عمل کرے گا بدلہ پائے گا، بس یہ بات ہے، اچھائی جنت پہ لے کر جائے گی اور برائی خدا نخواستہ جہنم میں۔ آیت مبارکہ 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو بیچ ڈالے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیمی کا پیروکار ہو۔ اور آیت مبارکہ 127 میں یتیم لڑکیوں کا جو میراث میں پراپرٹی میں حصہ تھا اس کا تذکرہ کیا گیا، شادی کے معاملات، ان کے مہر وغیرہ کے معاملات، ان کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا اور ان سے نکاح کی جو شرائط ہیں وہ بیان کی گئی۔ آیت 128 میں فرمایا اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے کچھ حقوق کو ساکت کر کے صلح کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ شوہر کسی وجہ سے کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا لیکن وہ کچھ اپنے حقوق چھوڑ دے اور شوہر کے اوپر کچھ احسانات کر دے، اس طرح بھی مناسب ہے۔ دوسری طرف سے بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کوشش کریں کہ صلح کے ساتھ رہنے لگیں۔ آیت 129 میں فرمایا کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے اگر تم دو بیویوں، مطلب دیکھیں وہی بات ہے کہ تم لاکھ چاہو پھر بھی اگر تم دو نکاح کرتے ہو تو تم انصاف نہیں کرو گے، بلکہ ایک بیوی کی طرف جھک جاؤ گے۔ تو ایسا مت کرو کہ ایک کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو نظر انداز کر دو اور وہ بیچ میں اس کو لٹکتا چھوڑ دیا جائے۔ پھر آیت 135 میں فرمایا اے مومنو انصاف پر مضبوطی سے جمے رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، ذات کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر حق کا ساتھ دو، خواہ امیر کے خلاف ہو یا غریب کے خلاف ہو، کسی پہ طرز کھا کر یا کسی سے مرعوب ہو کر نہیں، نہ کسی رشتے ناطے کی وجہ سے۔ گواہی دینی ہے، انصاف کرنا ہے تو بس انصاف ہوگا، اس میں کچھ اور نہیں دیکھا جائے گا، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر آیت 136 میں اہل ایمان کو دین پر ثابت قدم رہنے، جمے رہنے اور ہمت سے ڈٹے رہنے کی تاکید کی گئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ لوگ جو مشکلوں میں دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اچھے وقت میں دین میں جڑ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے صرف محرومی ہی محرومی ہے، اصل میں ہدایت ان کا مقدر نہیں ہے، ورنہ مومن وہ ہے جو دکھ اور سکھ میں ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور دین پر جمع رہتا ہے۔ آیت مبارکہ 142 میں منافقین کی عادتیں بتائی گئیں اور اس میں ایک بہت بہت اہم بات ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر اللہ کی رضا اس کی محبت میں پڑھتے تو سستی نہ ہوتی، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ نمازیں ادا کرتے ہیں، دراصل وہ کنفیوزڈ ہیں، وہ ایمان اور کفر کے درمیان میں ہیں۔ پھر آیت مبارکہ 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کی تعریف اور ان کے اجر کا بیان فرمایا گیا، اور آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، تم اگر شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ کی اس کے نبی کی فرما برداری کرو گے، ایمان لے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دیں گے؟ وہ تو مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے، ان کی مغفرت کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مغفرت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری کوششوں کو جو کچھ پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری ہدایت و نجات کا اس کو ذریعہ بنائے۔ فی امان اللہ۔